کیا امریکہ کی اپنی USS لبرٹی کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا؟ درجنوں امریکن فوجی نہیں مار دی تھی اسرائیل نے, کبھی معافی نہیں مانگی تھی؟ کیا انگلینڈ کے ہوٹل پہ بمباری کر کے انگلینڈ کے افسر نہیں مارے تھے, UK کے برٹش افسر؟ یہ نہیں پسند کرتے آپس میں. قرآن کے اندر بھی یہی آتا ہے, ان کے آپس میں دل پھٹے ہوئے ہیں لیکن تم جانتے نہیں ہو. ہم ان کو دیکھتے ہیں مونولتھک بڑی اینٹی ہوتی. کتنے پیسے لیے تھے انہوں نے جنید نے؟ کوئی آئیڈیا کتنے آفر ہوئے ہوں گے جنید اکرم کے اسٹیچر کے ہوتے ہوئے ان کے جتنے سبسکرائبرز ہیں, اگر وہ سارا ہمارے پاس ہو تو ہم کتنے لیتے؟ یار it's up there. I wouldn't give a money figure. میکس 2 ملین, نہیں, 2.5 ملین, no. اس سے اوپر. جنید بھائی گنجی سواگ ڈاکی مین. بڑے لیول پہ افسران جو ہیں یہ ڈکی بھائی رجب وغیرہ کو برداشت بھی نہیں کرتے, ان کے دوست بھی ہیں باقاعدہ. اسٹوری پہ کہ تو بیٹا بڑا اچھا دوست ہے ان کا. ان کی یہ ایگزٹ جو ہوئی ہے نا E285 والے سارے اسکینڈل کے معاملے میں, وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اچھے ان کے تعلقات. شہزاد غیاث کی میں ایگزامپل دوں, یو وونٹ فائنڈ ہم. No, he does. کہ وہ اتنی زیادہ he does. وہ ریکویسٹ کی یہ کٹ جائے بیکاز میں بہت مذاق اڑاؤں گا اس کا, ورنہ سیریسلی اٹس می, ڈونٹ سے شہزاد غیاث, جسٹ بی لائک مین اسٹریم نیوز اور whatever. ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی 8 اپریل 2025 کو انہوں نے بڑی کنٹروورشل پالیسی دی. انہوں نے کہا یونائٹڈ اسٹیٹس ساری ٹیریٹری کے اوپر اپنا کنٹرول جو ہے وزیوم کر لیتا ہے. یوٹرن آ گیا, اور انہوں نے کہا فریڈم زون اس کو بنا دیتے ہیں ہم جا کے. 2 ملین پیلسٹینین ریزیڈنٹس. یوٹرن آ گیا. ابھی ٹیرف والی پفکوفانہ پالیسی اب ٹیرف والی آ جائے گا. تو اس نے صرف کیا کیا, اس نے ڈیفیسٹ دیکھا ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ, اس کو ڈیوائڈ کیا ہے ایکسچینج ریٹ کے اوپر اور کہا یہ لو, اس پرسنٹیج اس نے کہا کہ مجھے اتنے تم نے ٹیرف دینے. یوٹرن آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو السلام علیکم ایوری ون, میں ہوں اسماعیل قاسم and I welcome you all to another episode here at GNL Studios. Very excited because اب آپ کو لگ رہا ہوگا میں کٹ کروں گا, آپ کو بھی لگے گا کٹ کروں گا, لیکن میں نہیں کروں گا. یہ شو ایسے ہی چلے گا بیکاز اس سے وائب پتہ چلتی ہے کہ میرے ساتھ کون موجود ہے. میرے ساتھ موجود ہیں محمد, امان, اللہ, طارق, گلزار. سر سب سے پہلے تو بتائیں کوئی ایک اور نام لگا لینا تھا ساتھ. نہیں, یہ میرا یہی نام ہے انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی. عام طور پہ GCSEs اور بورڈ کے پیپر جو ہوتے ہیں اس میں فل نہیں آتا ڈبے کے اندر, اور آئی تھنک پاسپورٹ آفس میں ہمیشہ نادرا پہ ایک مکس اپ کرتے ہیں کہ امان اور اللہ کو سپریٹ نام بنا دیتے ہیں, اور اللہ کو پھر کیپٹل U سے لکھا ہوتا ہے. سو میرے کچھ ڈاکیومنٹس میں میرا نام امان اللہ ہے اور کچھ ڈاکیومنٹس میں امان اللہ ڈاکیومنٹ ہے. سو اگر آپ نے کریڈٹ تھیفٹ کرنا ہے, میرے نام سے فراڈ کرنا ہے تو I don't know. اچھا میں نے انٹرو کیوں خراب کیا آغاز ہم یہاں سے I didn't, I mean because I know you personally, تو مجھے Anchorman, I'm an Anchorman, welcome to Anchorman show, وہ جو ایک ہوتا ہے نا وہ دیکھ کے IRL بہت فنی ہے. میں بہت اوور ویلم بھی ہوا ہوں میں جب اسٹوڈیو ویسے. اچھا میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ محمد امان اللہ طارق گلزار نے اسٹوڈیو میں انٹری اس طرح سے ماری ہے کہ انہوں نے باہر ایک کھڑی گاڑی کا بمپر چھیل لیا. نہیں, صرف ٹچنگ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, میں نے دیکھ کے اور ہم نے ڈالے سے امیجن. سو اسد اللہ طارق اگر آپ ویڈیو یہ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے صحیح کہا تھا کہ امان آنے والا ہے, دھیان کریے. I think اس میں اوور ویلم ہو گیا تھا بیکاز I didn't realize کتنا بڑا ہوتا ہے ایکچوئل نیوز اسٹوڈیو, and I think at some point یہ کارخانہ ہوتا تھا. It's been converted. میں نے نہ کڑا دینا. نہیں مجھے نہیں پتا یار وہ کیسے. اوورویلمنگ تھا, تھوڑی سی پارکنگ ٹائٹ تھی, لیکن انفیکٹ میرا پہلا سوال یہی تھا کہ یار تو یہی انٹرویو دینے آیا تھا. I think the real news سے ہم بہت ڈیٹیچڈ ہوتے ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز والے. I mean not that آپ تو ریئل نیوز دیتے ہیں یار, ایسے نہ کریں, don't be so modest and humble. I think I genuinely think کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے نا ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ مجھے بہت بڑی پکچر مل چکی ہوئی ہے, آپ ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے آپ کتنی باریک اسپیکٹرم پہ دیکھ رہے ہوتے ہو, اسپیشلی اگر آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارم چلا رہے ہو یا اس سے آپ بہت زیادہ انگیج کر رہے ہو. جب ایک بڑا نیوز اسٹوڈیو دیکھ کے ایک دم سے احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار بیٹ کون کور کر رہا ہے, ویدر کون کور کر رہا ہے. یار اٹ ڈز, آئی مین آئی گیٹ اٹ کہ موٹے موٹے پرنسپلس کے اوپر آپ بڑے آسانی سے پلیٹ فارم چلا سکتے ہو آن لائن, لیکن the rest of the news is also important. And I think even ان بڑے چیزوں کے اوپر بھی نا ریسرچ میں ڈسکریپنسی آنا with established news. I think the thing is کہ there would be a purposeful negligence, کہ willful negligence ہے. ہمارے یہاں بس نیگلیجنس ہوتی ہے اسٹریٹ اپ کے, یار وہ پیپر نہیں پرنٹ ہوا ٹائم پہ تو کلپ بنا 5 بج گئے ایڈٹ ہونا ہے. یہاں پہ آئی فیل لائک تو بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے اتنا بڑا اسٹوڈیو دیکھ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے ابھی تک پوری دنیا میں مسلمان یا پاکستانی اس کے مجرم نہیں ہیں, ساری ڈیموکریسیز میں ہم نے اب تک ماڈل نہیں فگر آؤٹ کیا کہ جرنلزم فری بھی کیسے رہے, کمرشلی وائبل بھی رہے, اور ایک بڑے پیمانے پہ کنڈکٹ بھی کی جا سکے. دس از
یعنی یہ المی ہے. That's the whole debate. فری والا تو میرا خیال ہے پریزنٹلی شاید فار سائٹڈ خواہش ہوگی. نہیں گلوبلی آئی مین دیٹس اس کا جو کیچ 22 وہ یہی ہے نا کہ پروڈکشن ویلیو بڑھانی ہے, اسکوپ اور اسکیل بڑھانا ہے, کوالٹی آف رپورٹنگ بڑھانی ہے, ایڈورٹائزر لینا پڑے گا, ریسورسز لینی پڑیں گی. تو وہ ایک کانسٹنٹ بیلنسنگ ایکٹ ہے. امریکہ کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو جو ایک کوٹ ان کوٹ آلٹرنیٹیو نیوز میڈیا لینڈسکیپ ڈیولپ ہوا تھا, امریکہ لیڈر ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کے اعتبار سے, جنرلی ٹرینڈز اور یو نو سوشل ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے میمس کو. ان کے بھی سارے آلٹرنیٹیو پلیٹ فارمز ایسے اس الیکشن میں ہائی جیک ہوئے ہیں. ایک طرف ڈیموکریٹک پارٹی پیسے خرچ کر رہی ہے اور ایک طرف ریپبلکن پارٹی پیسے خرچ کر رہی ہے. ایک طرف ایک اسٹیبلشمنٹ ہے, ایک طرف ایک اسٹیبلشمنٹ ہے. تو لائک آئی مین سو کالڈ آلٹرنیٹیو پلیٹ فارمز بھی بہت جلدی, اور یہاں پہ کتنی جلدی کو آپٹ ہوئے ہیں. اب پوڈ کاسٹ بھی جو ہم کرتے ہیں سو کالڈ, ان کے اندر کتنی زیادہ پیڈ ہوتی ہیں پولیٹیکل پارٹی سے اور بزنس انٹرسٹ سے. آپ کو علم ہے, آپ کو جانتے ہیں انڈسٹری میں ہے. تو لیکن ایک چیز اچھی ہے کہ جو خاص بات ہے کہ اگر آپ ایون پوڈ کاسٹ کو فالو کریں تو یہاں پہ آپ کو اس طرح کے پروجیکٹس نہیں ملیں گے. You have problems, of course we have problems. بہت سے لوگوں نے ان کو ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے. نہیں بٹ we جگل اپنے بائسز بھی تو جگل کرتے ہیں نا ایٹ دا سیم ٹائم. ایک یہ پالیسی کلیئر ہے کہ ہم ایڈورٹائزرز میں صرف پرائیویٹ پارٹیز جن کو ہم سنبھال سکتے ہیں ان کے ایڈ کرتے ہیں. وہی تو بتا رہا ہوں نا, یہ تعریف کر رہا ہوں کرنے سے نہیں کیا مسئلہ ہے. اچھی خاصی مفت میں انڈورسمنٹ دے رہا ہوں میں آپ کو, تو آپ لیں اس کو. ہاں you were saying. تو یہ لوگ جو ہیں یار اس طرح کے پرائیویٹ جو ہیں آپ کے ادارے چھوٹے موٹے, ان کو تو شاید یہ آپ انٹرٹین کر دیں, لیکن بہت سی سیاسی جماعتیں, سیاسی لیڈران ہیں جنہوں نے ان کو ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم آپ کو 10 لاکھ دیں گے, 20 لاکھ دیں گے. 20 لاکھ والے کا بھی مجھے پتا ہے, 10 لاکھ والے کا بھی پتا ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ایڈٹ ہم خود کریں گے اپنا. تو انہوں نے کہا نو برو, ایڈٹ بھی ہمارے پاس ہی ہوگا. امان اس کے سر پہ کھڑا ہوگا, ایڈٹ کرائے گا ڈنکی کی چوٹ پہ, ایک لفظ نہیں کٹے گا. اور اگر وہ باہر زیادہ دیر کھڑا رہے گا پارکنگ میں تو اس کا پینٹ بھی چھیل دوں گا. زیادہ دیر کھڑے رہے ہمارا پینٹ بھی چھیل دوں گا. تو یہ والا مسئلہ تھا. I mean public money is just not safe. I think moral standpoint aside, I think public money سے dabble نہیں کرنا چاہیے. And I would consider any sort of party financing وغیرہ public money. I think بڑا جو پوڈ کاسٹرز جو ہیں یا جو ہم دیکھتے ہیں کہ اور یوٹیوبرز ہیں جو پیسے لیتے ہیں اس کانٹیکسٹ کے اندر, I think audience کو نہیں اندازہ ہوتا. I think ایک ہی بس بھونڈا انسیڈنٹ ہوا ہے وہ جنید اکرم نے جو I think یار وہ تو I think that was really dumb. He seems like a smart guy. مجھے وہ انٹیلیجنٹ آدمی لگتے ہیں. کلیئرلی انہوں نے ایک میڈیا امپائر کھڑا کیا اکیلے تنہا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مجھے وہ بہت ہی obnoxious لگا تھا. پنجاب گورنمنٹ کا کراچی میں بیٹھ کے, اس کے بہت ملٹیپل اینگلز ہیں کہ وہ فنی کیوں تھا, وہ سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں, پنجاب کی گورنمنٹ سے پیسے لے رہے ہیں, یو نو all of it's really funny. لیکن آئی فیل لائک کہ وہ واٹر شیڈ مومنٹ تھا کلچرلی. اس کے بعد سب محتاط ہوئے ہیں بیکاز صرف کتنے پیسے لیے تھے انہوں نے کوئی آئیڈیا کتنے آفر ہوئے ہوں گے. جنید اکرم کے اسٹیچر کے ہوتے ہوئے ان کے جتنے سبسکرائبرز ہیں, اگر وہ سارا ہمارے پاس ہو تو ہم کتنے لیتے؟ یار it's up there. I wouldn't give a money figure. میکس 2 ملین, نہیں 2.5 ملین, no. اس سے اوپر. Yeah. جنید بھائی گنجی سواگ ناٹی مین. پھر تو صحیح ہے, جسٹیفائڈ ہے یار. No but also مجھے زیادہ حیرانی اس سے اتنی نہیں ہوئی تھی, مجھے ٹی وی سیلیبریٹی سے زیادہ حیرانی ہوئی تھی. وہ اصل پیسے کما رہے ہوتے ہیں لائک رائٹ. ان کو ایک بسکونی وونی کا جو بھی ایڈ, خیر نام نہیں لینا چاہیے, بٹ اف دی گیٹ لائک ٹی وی سی کے پیسے ہیں, ایک ٹی وی سی کے پیسے ہیں. سو آئی ڈونٹ نو. لیکن اس کے باوجود ہیرا مانی رجب بٹ سے کہہ رہی تھی کہ مجھے بھی لے آؤ یوٹیوب کے اوپر. از اٹ جسٹ کہ وہ گراس از گرینر آن دی ادر سائڈ والی بات ہوتی ہے, یا واقعی میں ان کا کوئی کمپٹیشن چل رہا ہے ان ٹرمز آف ریونیو؟ ڈو یو تھنک رجب بٹ وغیرہ بہت بڑے ہو گئے تھے کمپیئر ٹو دیز گائز؟ میرا خیال ہے ان ٹرمز آف مانیٹری ایسپیکٹ شاید. بٹ اس میں منی لانڈرنگ بھی انوالوڈ تھی نا کہ ٹک ٹاک کے اوپر وہ جب بیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, جو بھی وہ گیم ہوتی ہے ورسز, پہلی بار مجھے اسد نے بتایا تھا, میں کہا نہیں بچے کھیلتے ہیں. کیسے کرتے ہیں ویسے, چکر کیا طریقہ تو بتائیں ذرا اس کا. I have no idea. They're about to do expose over here. اسد did the story اس کے اوپر, لیکن I think ایشو یہ تھا کہ there's nothing technical about it. جو منی لانڈرنگ کو فیسیلیٹ کرتا ہے سمپلی اس کہ وہ گیم جب ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ایک انوکیوس طریقہ ہے کہ آپ ایک طرف سے پیسے دوسری طرف پہنچاتے ہیں, یعنی کہ کراس بارڈرز, بیکاز وہ ڈیجیٹل منی ہے. ایٹ لیسٹ دیٹس مائی انڈرسٹینڈنگ, بٹ آئی کوڈ بی کمپلیٹلی رانگ. بٹ ہوتا یہ ہے کہ یو فکس اے میچ کہ یار اس طرح سے میچ ہوگا, ٹک ٹاک لائیو میچ, اور یہ آپ GNN پہ دیکھ رہے ہیں سیریس نیوز پلیٹ فارم پہ, اور وہ ٹک ٹاک لائیو میچ جب ہوتا ہے تو اس کے دوران جو سو کالڈ انونیمس لوگ ہوتے ہیں وہ ایکچولی انونیمس نہیں ہوتے, ان میں ایک کافی بڑا پورشن ہوتا ہے جو اپنے پاس پیسے لانڈر کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کا ایک کٹ پھر جو کریٹر ہوتا ہے وہ اس کا لے کے اپنی فیس وہ اسی بندے کو پہنچاتا ہے.
आई मीन काफ़ी मुल्कों में अपेरेंटली इसका लाइव फंक्शन बैंड है, अपेरेंटली पाकिस्तान में भी इलीगल है, लेकिन FIA के पास टाइम नहीं है। FIA के पास टाइम आपके लिए है और मेरे लिए है, लेकिन FIA ऐसे ना किया करें, नॉटी ना हुआ करें यार प्लीज। I don't शरीफ know, से दो, शरीफ हाँ, नफ्स लोग बैठे हैं I यहाँ don't know कि like अगर मिलियंस ऑफ लोग देख रहे हैं वो बच्चों को, और क्लियरली हर लेवल पे ये पे। रिपोर्ट गंदी होती गंदी है। गालियां भी दे रहे होते हैं, पता नहीं क्या कुछ कर इट्स रहे नॉट होते इवन, मैं ये नहीं कहता कि उन पे कोई आप कैमरा के असूल लगाएं, गालियां वगैरह, ये सारा ठीक है हैं। नहीं, उनको मुझे आप, समझ नहीं आया मकसद, आज तक मुझे नहीं पता कि लाइव कैसे बट जाते अगर हैं एक और क्या फंक्शन करते है हैं। जो इलीगल है मुल्क में और वो मिलियंस ऑफ लोग इकट्ठे कर रहे हैं, भले वो VPN इस्तेमाल कर रहे हैं, बट यू नो व्हाट दे आर डूइंग। आई एम सरप्राइज्ड कि FIA नहीं अप्रोच करता। आई वाज वेरी हार्ड प्रेस्ड टू बी कन्विंस्ड, बट मैं इवेंचुअली हो गया था कि क्लियरली अब बड़े लेवल पे अफसरान जो हैं, ये डकी भाई रजब वगैरह को बर्दाश्त भी नहीं करते, इनके दोस्त भी हैं बकायदा, और ये इनके वो टेस्टोरी भाई का तो बेटा बड़ा अच्छा दोस्त है उनका। इनकी ये एग्जिट जो हुई है ना, ये 295 वाले सारे स्कैंडल के मामले में, वो इंडिकेट करती है कि अच्छे इनके ताल्लुकात हैं हुकूमत में। लेकिन एग्जिट तो नहीं हुआ, वो तो बेचारा फंसा हुआ है अभी भी। नहीं, इनका जो एग्जिट फिजिकली पाकिस्तान से हुआ है, दैट सीम्स वेरी, यू नो, सपोर्टिव। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग बुरी बात है, आई एम जस्ट सेइंग कि क्या ये फैसिलिटी हर आम आदमी के लिए अवेलेबल होती कि नहीं, ना होते, दैट्स नॉट, इट्स नॉट, लेकिन अच्छी बात है बेचारा चला गया वैसे। आई मीन इनफरादी तौर पे मैं बहुत खुश हूँ वो चला गया, बच गया। ऑब्वियसली कोई TLP टाइप जो एक मोटिवेशन क्रिएट होगी है मार्केट में, तो कभी भी कोई भी, और ज़्यादातर जो लोग मोटिवेट होते हैं, आप नोट कीजिएगा माजरत के साथ, वो बड़ा स्किज़ोफ्रेनिक टाइप का इंसान होता है जो कि इंटरनेट के थ्रू मेरे से आप वो डायरेक्टली बात कर रहा है। लाइक यू नो, अगर आप अमेरिका और यूरोप में देख लें तो ऑलरेडी जो फ़ैन कल्चर है सेलिब्रिटीज़ के साथ, उनकी कोई बात को नेटपिक करना तारीखी तौर पे हो चुका है। जॉन लेनन को गोली मारी थी उसके फ़ैन ने, वो स्किज़ोफ्रेनिक रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं कि मुझे इससे डायरेक्टली बात कर रहा है ये, और मेरा दोस्त है ये, और अब मुझे नाराज़ कर दिया इसने। कई बार होता है इस तरह का। एक बहुत मशहूर कैरेक्टर था, नॉट टू मेक दिस रिलीजियस, मैंने आपको कहा था कि ज़रा यू नो शुगर लगाते हैं, बट देयर वाज अ कैरेक्टर, आई थिंक साल डेढ़ पहले, वो मेंटली वेल नहीं था क्लियरली, वो कहता था कि मैं इमाम मेहदी हूँ। खैर, दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं। एक को फॉर्चुनेटली उसकी वीडियोस व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करती थी और यूट्यूब पे, तो मेरे दोस्त देख के हंसते थे कि यार दुआ करो ये नज़र ना आ जाए किसी को, ये क्लियरली अनवेल आदमी है। और 6 महीने बाद अल्लाह का शुक्र है पुलिस ने टाइमली पकड़ के उसको ऑफ एयर करवा दिया, उसको जेल का थाने का फेरा लगवा के ना, घर वालों से बात करके, आई एम श्योर उसको, आई डोंट नो हुआ क्या, बट हमसे छोड़ दिया होगा उसको, ताकि यार ये आवाम की नज़र से तो हटे। इसी तरह एक और केस था, वो भी बंदा कहता था मैं महदी हूँ, या वेग सी बातें करता था कि मेरे ख्वाब आते हैं, मुझे इशारा होता है, एंड वो काफ़ी क्लियरली कहना चाहता था कि मैं इमाम मेहदी हूँ। या होता है। आई मीन मेंटली अनवेल लोग, आई मेट समवन जो ये कहता था मेंटली अनवेल होता है कोई, तो मतलब यू नो वो लिथियम देते हो ऐसे उसको, आप होता है, दवाई ऐसे देते हो, यू डोंट लाइक, आप उसको सोशल मीडिया पे ले आते हैं। जो दूसरा केस था ना, वो बंदा हम 3 साल से फॉलो कर रहे थे, मेरा दोस्त, शाउट आउट टू ज़रक, लेकिन ज़रक और मैं वो शेयर करते थे, बंदा हम शुगर लगाते थे यार, वो बंदा उसको टीवी पे ले आया इवेंचुअली। लाइक इसी तरह एक मोज़ेस प्लेटफॉर्म पे टेलीविजन न्यूज़ के रमज़ान शो एक्सपोज करने लायक कि नहीं, एज अ गेस्ट, बिकॉज ही हैड सच अ फॉलोइंग। वो तो या और उस बंदे की टीम ने, उसका कोई हैंडलर भी बन गया था, कोई बंदा, जो इकट्ठे होते हैं पागल, तो उनमें से एक कोई सियाना भी होता है, वो कहता है कि नहीं ये तो मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी है। वो ईमेल करते थे मजहबी प्लेटफॉर्म्स, व्हाटएवर, पॉडकास्ट, टीवी शोज़, उन्होंने पिकअप किया, और बड़े मुअज़्ज़ज़ आलिम दीन हैं और वाज हैं, उन्होंने उनको शो पे बुलाया और शुगर लगाया उनके साथ। यार इस बंदे को क्यों तुम यू नो। मज़े की बात है कि जो मेरा भाई है, ये हैपेंस टू बी अ साइकियाट्रिस्ट इन यूके। भाई, हाँ सगा भाई, वो आके मुझे ना स्टोरियाँ सुना रहा था, अभी कोई 2-4 दिन पहले ही बता रहा था कि वहाँ पे हर कोई चौथा केस आया था, एक बंदा आता है आके चीख रहा होता है हाय आई एम मोसेस। तो मैं कहता था, मैंने कहा इतने मोसेस कहाँ से इकट्ठे हुए हैं, तो रैंडमली वो स्टोरी सुना रहा था, आज ये वाली स्टोरी आई मीन लाइक ये बहुत मशहूर केस है बाय द वे, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। आई एम श्योर ऑडियंस में लोगों ने पिक कर लिया होगा ये कौन है। इट्स वेरी फेमस केस। वो बंदा फिर रहा है मार्केट, अभी तक लोगों ने फिगर आउट नहीं किया कि ये क्या क्लेम कर रहा है। होता क्या है कि आई थिंक लोग इसको मजहबी गुस्ताखी की तरफ ले जाते हैं, जबकि आई थिंक एक यानी इन बिल्ट इन टू द आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर आप एक मुसलमान माशरे में, जो इंतहाई सेंसिटिव और रिलीजियस माशरा है पाकिस्तान का, आप मेंटली सेन हो नहीं सकते ऐसा क्लेम करते हुए पब्लिक में, यानी ये एक इनबिल्ट है। यू वुड नेवर डू इट अनलेस यू आर अ क्रेजी पर्सन। तो आई फील लाइक पहला प्रीकर्सर ही होना चाहिए ये पागल है, अब इसके बाद बात करते हैं। सेम केस में आई थिंक रजब भट्ट का होता है, ये बंदा स्टेबल नहीं है क्लियरली मेंटली। आई वुडंट गो एज फार एज सेइंग कि ये पागल है, बट क्लियरली मेंटली अनस्टेबल बच्चा है। ही इज लाइक 18-20 साल की उम्र में, 25-26 साल, जितने भी साल का है, वो रातों रात मिलियनेयर बन गया है। उसको मिलियंस ऑफ लोग चाटना चूमना चाहते हैं,
کوئی اس کو شیر لا کے دے رہا ہے, کوئی اس کو گاڑی لا کے دے رہا ہے. یہ نارمل نہیں ہو سکتا ایک انسان کی ذہنی حالت کے لیے. میڈیا ٹریننگ نہیں ہے اس کی, وہ پڑھا لکھا نہیں ہے, اس کو مذہبی علم نہیں ہے, اس سے لوگ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل لا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. I mean it's ridiculous. It's completely absurd. تیسری چوتھی دفعہ معافی مانگ لی. نہیں وہ شعبہ باز تو انتہا کا ہے وہ. میں آئی ایگری ود یو, از این ایڈیٹ اور بےہودہ شخصیت کا مالک ہے. I don't like him. میں اگر اس کو پسند کرتا ہوتا تو میں یہ نہ you know but like اچھا انسان نہیں, but does that mean کہ آپ اس کو اسپاٹ پہ ڈال دو. اور آئی فیل لائک اور ٹی ایل پی والے بھائیوں کو میں ہمیشہ کہتا تھا, جو ملے بھی تھے ایک جگہ پہ, یار آپ ڈیمین کر رہے ہیں اس قانون کو. آپ جو سینکٹٹی ہے ہمارے دین کی, ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی, صحابہ کی, اہل بیت کی, اس کو آپ ہماری ایسٹیمیشن کو نہیں اوپر اٹھا رہے, آپ ان کے مقام کو نیچے نعوذ باللہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نعوذ باللہ استغفر اللہ. اور obviously ایسا کرنا پاسبل ہے, ناممکن ہے, لیکن آپ مطلب کیا کر رہے ہیں, لیکن آپ کیا کر رہے ہیں. یہ ویسی وہ والی باتیں جن کے اوپر شاید یہ لوگ جو ہمارے رہنما ہیں ان کی بات چیت شاید آپس میں ہوتی بھی ہوگی اور بہتر سولوشن نکالنے کی کوشش بھی کلوز ڈورز کرتے ہیں. مجھے پتا ہے علماء, مذہبی رہنما, پولیٹیشینز کرتے ہیں, شرماتے ہیں, ڈرتے ہیں, بیکاز obviously وہ چیز اس طرح کی ہے کہ ایک کلچر آف فیئر تو ہے. موونگ آن, جس مقصد کے لیے آپ کو میں نے یہاں بلایا تھا, جو آپ کا مقصد نہیں بولا, مقصد ہے آواز اٹھانا, اسی کے لیے امان کو بلایا. بیکاز امان کی اور ایون پوڈ کاسٹ کی آپ کو پتا ہے خاص بات کیا ہے کہ انہوں نے اپنے 2 چینل جو ہیں وہ اڑوائے ہیں, ڈی مانیٹائز کروائے ہیں. کیوں اڑوائے آپ کے 2 چینل؟ نہیں پرپسفلی تو نہیں تھے, پرپسفلی نہیں تھے, لیکن کیوں اڑائے گئے, ڈی مانیٹائز کیوں ہوئے؟ ٹو کوٹ دا لیٹ پریزیڈنٹ آف امریکہ جارج بش, لیٹ تو نہیں ابھی بھی ہے, زندہ ہے, لیکن ایکس پریزیڈنٹ, اس کا باپ مر گیا. Fool me once, shame on you. Fool me twice, well you can't fool me because I'll get away with it. but وہ اس نے mix up کر دیا تھا. but actual جو کہاوت ہے وہ یہ کہ fool me once, you know, عقل مند شخص ایک جگہ سے ایک دفعہ ڈسا جاتا ہے. دوسری باری ہماری اپنی غلطی تھی. that was all me. ریزن کیا تھا یار؟ پہلی باری ہم نے انٹرویو کیا تھا وہ کمپلیٹلی آؤٹ آف دا بلو تھی. جو حماس جو کہ مزاحمتی تحریک کو لیڈ کرتے ہیں فلسطین کے اندر, ان کی جو آفیشیل ریپرزینٹیٹیو ہیں جو ایران اور پاکستان ریجن کو دیکھتے ہیں, ڈاکٹر خالد قدومی, وہ یہیں پاکستان میں پلے بڑے تھے, انہوں نے میڈیسن پڑھی تھی یہاں پہ, ان کی بیگم پاکستانی ہیں, وہ این او سی لے کے لیگلی آپریٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر, سارے ٹی وی شوز پہ جاتے ہیں, سارے نیوز چینلس کے. بٹ اوبیسلی بیکاز جو بڑی کمپنیز ہیں لائک گورنمنٹ نیوز اور اینی ون ایلس, ان کے پاس ریپرزنٹیشن ہوتی ہے یوٹیوب کے لیے, تو ان کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں آیا تھا. بٹ چھوٹے چینلس پہ کیونکہ ان کا آنے سے وہ فلیگ ہو جاتا ہے. آئی سسپیکٹ کہ میس رپورٹنگ کی ہوگی انڈین باٹس نے یا اسرائیلی باٹس نے, بہت زیادہ ہوتے ہیں اب تو مارکیٹ میں, ہر حکومت کے پاس ہیں باٹس. ان کے انٹرویو کو انہوں نے فلیگ کیا تھا ایز ٹیررزم کو پروموٹ کرنا اور یہ سارا, اور وہ بین ہو گیا تھا چینل, ڈیمونیٹائز ہو گیا تھا. اور اس کے بعد سبسیکوینٹلی جب اگین مزاحمتی تحریک کے لیڈرشپ کی شہادتیں ہوئی تھیں, تو ایک جو بڑی لیڈرشپ میں سے ایک شہادت ہوئی تھی یحییٰ سنوار کی, تو اس پہ ایک تفصیلی ڈسکشن ہم نے کی تھی, تو اس کے بارے میں اگلا چینل بین اس کے. تو ان شارٹ ہوا یہ کہ جو امان کو اتنا مشکل ہے ایکسپلین کرنے میں کہ فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے ان کے 2 چینل ڈی مانیٹائز ہوئے. I mean, ہاں I think so, but I think strategically ہم نے غلطی کی تھی, because I think this is the name of the game. کوئی پرنسپلڈ میدان نہیں ہے یہ جہاں پہ ایبسولوٹ فری اسپیچ ہے اور سب کے لیے ایک اوپن مارکیٹ پلیس آف آئیڈیاز ہے. یہ تھوڑے آئیڈیاز آپ کو اپنے سپریس کرنے پڑتے ہیں, اور ہمیں اب سمجھ آیا کہ آپ نے اپنا ٹرو پاور لیول نہیں شو کرنا, آپ نے ایک کوڈڈ لینگویج میں بات کرنی ہے. میں اگر آپ کی پچھلے کوئی ہفتے کی صرف ویڈیوز اٹھا لوں نا, تو اس کے اندر بھی ویڈیوز موجود ہیں. there is a way to conduct yourself. There are tricks to the algorithm جو ہمیں سمجھ آئے ہیں کہ یہ ورڈ کیسے بولنا ہے. نہیں, یہ I'm not getting into technicalities. اس سے بچنا کس طرح ہے وہ تو ایک ہے, ٹھیک ہے, وہ تو ایک ایسپیکٹ ہے نا. جو اہم ایسپیکٹ ہے وہ یہ کہ اندر اتنی کانشیس ہی نہ ہونا کہ آپ نے آواز اٹھانی ہے. مطلب یو سی اتنے زیادہ نام ہیں, اتنے زیادہ نام موجود ہیں لوگوں کے جو کہ یہ نہیں کر رہے. مطلب شہزاد غیاث کی میں ایگزامپل دوں, یو وونٹ فائنڈ ہم. No, he does. کہ وہ اتنی زیادہ he does. وہ ریکویسٹ کی یہ کٹ جائے because میں بہت مذاق اڑاؤں گا اس کا, ورنہ seriously it's me, don't say شہزاد غیاث, just be like mainstream news or whatever. ابھی تو میں آگے جا رہا تھا, شہزاد غیاث پہ رک جاؤں تو شہزاد غیاثز اینڈ دیوار جنید اکرمز اینڈ دیوار. شہزاد does as much as I dislike شہزاد personally. No, I'm kidding. شہزاد کرتا ہے. یہ آواز تب کی تھی بڑی ڈی سے. As much as I dislike شہزاد,
अली इस्लाद करता है. आएगा वहाँ से जवाब मेरे ऊपर नहीं आएगा, आप लोगों के ऊपर आएगा. मैं ये उनके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा बैठ के. मैं एक हफ्ता नहीं नहाऊंगा अब. I mean, I think तो खैर I'll assume जो सवाल था वो ये था कि आप कि ये लोग भी तो नहीं बनाते. सो इफ यू आर मेकिंग इट, टेक्निकलिटीज को छोड़ के, दैट शोज कि यू हैव कॉन्शियस. दैट्स अ गुड थिंग. ओके थैंक यू. दिस बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत मतलब तारीफ की है, लेकिन आई डोंट थिंक दैट्स व्हाट इट इज. सब करने की कोशिश करते हैं अपने अपने जोन में. माय प्रॉब्लम इजंट देयर 3 लेवल्स. एक लोग हैं जो एक्टिविस्ट टाइप हैं, जो करना चाहते हैं, दे फील वेरी पैशनेटली अबाउट पैलेस्टाइन. वो अच्छी बात है, करें. सब हर स्पेक्ट्रम पे करते हैं, लेफ्ट में है, कंजर्वेटिव्स में है, हर जगह है. एक है तबका जो चुप रहता है, एंड उनकी चुप मुझे कुछ हद तक समझ आती है. आपका प्लेटफॉर्म ऐसा कि आप ये कर नहीं सकते. नॉट दैट को मैं जस्टिफाई करना चाहता हूँ, बट अगर आप एक एक्टर हैं, आप एक सेलिब्रिटी हैं, दुख होता है मुझे, बट मैं उनसे नाराज नहीं होता एज अ ह्यूमन बीइंग कि यार ठीक है चलो मजबूरी है. तो मजबूरी है. उसका कोक में ऐड है, उसका कहीं कोक स्टूडियो में परफॉर्मेंस है, या जो भी कहीं से उसको ऐड मिलना है, जो भी उसका वीज़ा नहीं लगेगा, उसका बिजनेस है, व्हाटएवर. मुझे सिर्फ तीसरे बंदे से मसला है. मुझे जो पर्सनली फील होता है, जो एक्टिवली ऑब्फुस्केट करने की कोशिश करते हैं पैलेस्टाइन के केस को, लाइक इजरायली टॉकिंग पॉइंट्स रिपीट करते हैं ओपनली पाकिस्तान के अंदर. मैं इसमें 2 एग्जांपल्स देता हूँ आपको, मेन स्ट्रीम से और अल्टरनेटिव से. एक, शाहज़ेब खानज़ादा ने रिसेंटली टीवी पे बैठ के कहा है कि हमास का दहशतगर्दाना हमला 7 अक्टूबर का. हम लाइक यार तुम स्ट्रेट अप ज़ायोनिस्ट टॉकिंग पॉइंट्स रिपीट कर रहे हो जो यूरोपियन ममालिक में भी नहीं करते. यूएन नहीं रिकग्नाइज करता हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. वो एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल पार्टी है. तो ये किसको सबक दे रहे हो? यानी यहाँ कौन है सुनने वाला? एक ये. फिर मेन स्ट्रीम से हट के अगर ऑल्टरनेटिव में देखें तो हमारे सबके फेवरेट फिलोसोफर सैयद मुज़म्मिल शाह, वो स्ट्रेट अप झूठी ब्रो टैबलेट्स को कोट कर रहा. मैं अगली बार मुझे लग रहा है अगली बार द सन पकड़ा होगा उसने, या ये मैंने टीएमजी पे देखा है. मतलब टैबलेट्स कोट कर रहा है कि हमास की लीडरशिप बिलियनियर्स हैं, वो तो हाँ. उसने मतलब- माफी मांगी थी बाद में उसने. नहीं ऑफ कोर्स नॉट. नहीं, बाउंस कर गई थी उसकी ना सारी स्टोरी. कोई माफी नहीं मांगते ये लोग. देयर इज नो रिट्रैक्शन. यार ये प्रॉब्लम है मेन स्ट्रीम. और वो आएगा जरूर आपके पीछे जाकर न्यूज़ तक जब क्लिप जाएगा. आज मैं क्या कर लेगा? व्हाट इज ही गोना स्टार्ट क्राइंग? व्हाट इज ही गोना डू? मतलब क्या आप इंटेलेक्चुअल नहीं, इंटेलेक्चुअली मैं ऊपर मैंच हूँ. मैं एक ट्रॉपिकल मैन होता है, और एक वो आदमी होता है जो खुद अपने हाथ में कानून लेता है, व्हाटएवर जो भी नीचियन नॉनसेंस. लाइक बकवास. कोई रिट्रैक्शन नहीं करते कभी भी. कोई फैक्ट चेकिंग में फेलियर बड़े प्लेटफॉर्म्स पे भी आ जाता है. आप फौरन रिट्रैक्ट करें, माफी मांगे, माजरत करें, करेक्ट करें. एजेंडा कुछ और है. एजेंडा क्या है कि कोई भी मजहबी नेचर की मज़ाहमत हो, मजहबी नेचर की पॉलिटिकल एक्सप्रेशन हो, वायलेंट और नॉन वायलेंट, वो जो है उसको बाय इट्स ओन नेचर उसको हमने नलिफाई करना है. और इस केस में क्योंकि वो इंतहाई मुतासर है न्यू एथियस्ट से, उन्होंने तस्वीर लगाई होती है पीछे क्रिस्टोफर हिचन्स की, जो मतलब इतना बड़ा एज लॉर्ड लूजर है तारीख का बंदा. वो इराक वॉर जस्टिफाई करता रहा यार 20 साल. इराक वॉर जिसको यूएन इंटरनेशनल लॉ जो हमारा अब्बू जी आपने बनाया हुआ है, वो उसको कंडेम कर रहा है. अमेरिका बाद में माफिया मांग रहा है. टकर कार्लसन चीयर लीडर होता था, सबसे बड़ा जर्नलिस्ट होता था फॉक्स न्यूज का, चीयर लीड करता था इराक वॉर को, वो माफी मांग रहा है. ट्रंप कह रहा है, भाई ट्रंप झूठ बोल रहा है. ऑन रिकॉर्ड उसकी स्टेटमेंट्स हैं सेइंग कि मैं इराक वॉर के साथ था, और आज कह रहे नहीं मैं तो मुनकर था, मैंने कभी माना नहीं. मतलब और आप उसको लायनेस करके हीरो बनाया हुआ है, पीछे तस्वीर लगाई हुई है. सो न्यू एथियज्म मूवमेंट इंतहाई क्रिंज है. उसके अंदर ये मसाइल हैं कि वो एजी सी उनको मैन रिलीजन मैन व्हाट अ बिग लाइन मैन, ठीक है, हमास इट्स ऑल अ बिग गेम मैन. लाइक ये फ्रेमिंग जो है ना, ये बहुत रिटार्डेड है. उनकी सोच बहुत कलर्ड है अनफॉर्चुनेटली. अगर आप बायस के से बाहर नहीं निकलेंगे. सियासी इजहार है फ़िलिस्तीनी कौम का, 50-60 किया है, 60 साल किया है उन्होंने सेकुलर नेचर का. क्या उखाड़ लिया? कुछ भी नहीं. लेबनान में सबसे बड़ी लड़ाई की थी ना, क्या उखाड़? एक चपेट पड़ी है उनको इजराइल की 80s में, धड़ाम करके गिर गया. यासिर अराफात की पूरी लीडरशिप हनी ट्रैप्स में सेक्सुअली कॉम्प्रोमाइज्ड. इजराइल के पास कॉम्प्रोमैट है, कोई मॉरल इथोस नहीं, कोई स्पाइन नहीं. ये निहत्ते एक 2.5 बाई 2.5 के शहर के अंदर उनके पास स्पेस नहीं है लड़ाई करने के लिए. उनका एक्स प्लेन में नहीं है, वाई प्लेन में नहीं है, जेड प्लेन में आओ, वर्टिकल गए और ज़मीन के अंदर गए. भाई आप में वो चीक नहीं है, वो गौल नहीं एडमिट करने के लिए कि ये इम्प्रेसिव है. ये दिस इज़ एन इम्प्रेसिव अचीवमेंट. मैं एक मिसाल देता हूँ आपको. गमाल अब्दुल नासिर ने इजिप्ट में सुएज कनाल को किस तरह टैक्टफुली हैंडल किया. गमाल अब्दुल नासिर मॉडर्निस्ट था, बाथिस्ट था, बात पार्टी का. आई अप्रिशिएट दिस.
मुस्लिम हिस्ट्री की बहुत बड़ी अचीवमेंट है टू गेट बैक द सुएज का कंट्रोल. इजिप्ट की अंदर बहुत, तो आई कैन अप्रिशिएट पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री जो मेरी उस आइडियोलॉजी से अलाइन नहीं करते, बट ग्रेटर गुड के लिए. लेकिन इम्प्रूवमेंट थी. नहीं, बस असली में हदफ मजहब होता है या मजहबी सोच होती है, और उसके मामले में आप अंधे हो जाएंगे. और कवर रन करना, अब इवन आपने जिनका जिक्र करते थे शाद ग्यास का, वो सिर्फ फिलिस्तीनी कौम के नंबर्स को दिखा के ह्यूमैनिटेरियन यानी वो उस एतबार से कर रहे हैं, वो भी काफ़ी है. हमास की जो एक्चुअल मजहमत है वो उसको भी नहीं पसंद, उसको भी नहीं पसंद ना, जाहिर बात है. वो कहते हैं क्यों हमला कर दिया, कोई जियोपॉलिटिक्स की समझ नहीं ये वही है. वाली बात नहीं कि मतलब ये तो अब जो मीडिया हिपोक्रेसी हम वेस्ट को जिस चीज के लिए क्रिटिसाइज It's कर the रहे हैं same. वो तो यहीं पे हो रही है, अपने घर में हो रही है. It's the same. पाकिस्तान मतलब कि आपने जेनोसाइड नहीं कहना, इसको मैसेकर नहीं कहना, आपने वॉर कह देना. It's not even that. वो जेनोसाइड कहता होगा probably. I suspect शायद कहता होगा. It's not that. It's the problem is कि आप इतने internally colonized हैं कि आपको कहने को औरतें बच्चे मर रहे हैं. मैं खुद इसका मुर्तकिब हूँ. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. एक बहुत बड़े होमोसेक्सुअल एक्टिविस्ट हैं पैलेस्टीनियन, मोहम्मद अल कुर्द नाम है उनका. उनकी बहन भी मोना अल कुर्द बहुत फेमस है, बहुत प्यारे हैंडसम दोनों बहन भाई हैं. बड़ी मशहूर वीडियो है जब वो याकूब या जेकब नाम का एक आदमी कब्जा कर रहा है वेस्ट बैंक में घर पे, और एक औरतें कह रही कि नहीं तुम कब्जा नहीं कर सकते. तो कहता नहीं कि पुरानी वीडियो है कि इफ़ आई डोंट स्टील दिस समवन एल्स विल. बड़ी मशहूर वीडियो है. तो वो मोना अल कुर्द हैं और उनके भाई मोहम्मद अल कुर्द. दे आर वेरी फेमस एक्टिविस्ट. मोहम्मद इज आउट नाउ, इज इन यूरोप. उसने बहुत खूबसूरत किताब लिखी है, मेरा नाम उसे एस्केप कर रहा है. ठीक है. उसके कवर पे उसने लगाया फाइटर. पहले उसने कहा था मैं लगाऊंगा बच्चा, वो आर्ग्यू करता है अपनी किताब में, कहता है मैं क्यों लगाऊं बच्चा, मैं क्यों लगाऊं औरत. हमारी कौम की ह्यूमनाइजिंग तब होगी जब मैं औरतें बच्चे दिखाऊंगा. मैं फाइटर लगाऊंगा, ये मेरा फाइटर है. यानी ही कैन बी अ लिबरल, ही कैन बी अ गे, ही कैन बी एनी. वो एक ओनरशिप किसको दे रहा है? हमास हार्ड लाइन मजहबी जमात, सो कॉल्ड. आई डोंट थिंक हार्ड लाइन वाइड है, अच्छी जमात है वो, बट मजहबी जमात. गाजा में वोट को ईसाइयों का भी पड़ता है, मसीह बिरादरी का भी पड़ता है. सॉरी शायरी कहना चाहिए, मसीह बिरादरी का भी पड़ता है. वो नहीं नजर आता किसी को, वो नहीं नजर आता. सो इट्स लाइक एक ना लाइक ऑब्जेक्टिफिकेशन वही वाली कि खवातीन बच्चों के साथ आप उनको जोड़ेंगे तो इंसानियत रहेगी. अगर वो ह्यूमनाइज होएगी, इंटरनलाइज है ना. खुद बचपन से हॉलीवुड देख रहे हैं. ब्राउन जो बंदा है, मुसलमान जो मर्द है, वो खुद डिह्यूमनाइज्ड अपने ज़हन के अंदर, ऑटोमेटिकली. मदरसा मोलेस्टेशन, मौलवी एक्सट्रीमिस्ट, यू नो, इस्लाम जुल्म, टेररिज्म, ये खुद इंटरनलाइज्ड आपके बिलीफ्स हैं. आई एम सॉरी, इट्स अ रफ गो एट लाइफ जो आपको मिली है कि आप 80s और 90s से प्रोपेगेंडा कंज्यूम कर रहे हो. और आई थिंक एट दिस पॉइंट हमें इससे बाहर निकल जाना चाहिए कि हॉलीवुड से फ्री एक्सप्रेशन या आर्ट है या कोई और भी मीडिया प्लेटफॉर्म, इट्स ऑल प्रोपेगेंडा. या प्रोडक्ट्स बेचने के लिए या आइडियाज बेचने के लिए, ऑल प्रोपेगेंडा. सो या प्रोडक्ट्स या आइडिया, दे आर वेरी प्रोपेगेंडाइज्ड. एंड उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट एबल टू सी कि हमास जो है, इट इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल थिंग जो मुसलमानों ने प्रोड्यूस किया इन अ लॉन्ग टाइम इन टर्म्स ऑफ आंसरिंग इन द रीसेंट पास्ट इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड सो कॉल्ड ऑर्डर की जो हिपोक्रेसी उसको एक्सपोज करने में. हंगरी ने इनवाइट करना है नेतन्याहू को, आईसीसी की सिग्नेटरी हम नहीं है आइंदा, हम आईसीसी छोड़ रहे हैं. बिकॉज अभी अमेरिका के नेतन्याहू वो फ्रांस के ऊपर से उड़ के गया, वो यूके के ऊपर से उड़ के गया. क्या है आईसीसी? यू आर सिग्नेटरीज, उसका वारंट निकला हुआ है. आपके ऊपर से उसामा उड़ के जा सकता है? उसका वारंट हमारा आज तक हो रहा है कि उसामा बिन लादेन एबटाबाद में था, उसामा बिन लादेन एबटाबाद में था. आपके मुल्कों के ऊपर से आप ही के अदालतों के बने वॉर क्रिमिनल्स उड़ के जा रहे हैं. हम क्या करें? अब आपको चूम चाट लें. और फिर उनकी मिसालें, बेटे वो माशरा. और मैंने अभी रिसेंटली सुन लिया, मेरे तो खौफ आ गया. कौन सा वाला? एक बंदे ने, कि मैं तो कहना नहीं चाहता, अच्छे आदमी है, उन्होंने कहा कि जी एक अमेरिका के जजेस की ऐसी है, खिलाफत राशिदा की याद आ जाती है. यार करप्ट तरीन जुडिशल सिस्टम्स में से अमेरिका का है. जाके देख. ये कौन थे? छोड़े यार, नाराजगी होगी एमी पे जाके. माय पॉइंट इज के we have fantasized, we have internalized the bullshit जो हमें वो बेचते हैं. ऐसे ही like the you know बचपन में बिल गेट्स एक दफा अपनी बेटी के साथ रेस्टोरेंट किया. it's not real. व्हाट्सएप है यार, व्हाट्सएप वाली स्टोरियां, व्हाट्सएप स्टोरियां. so I mean if you look at American billionaires for example, जो पहला था रॉकफेलर, जेडी रॉकफेलर, उसने उस टाइम पे पीआर कंपनी फॉर्म उसके इर्द हुई थी, पर्सनल जो आपकी लेजन आने वाली कंपनी, बिकॉज पीपल हेटेड हिम बिकॉज ही वाज अ बिलियनियर. द आइडिया ऑफ अ बिलियनियर इज हेटेबल. तो उसने अखबार में तस्वीरें लगवाता था और वो बच्चों को चवनियां दे रहा होता था अखबार में. आई मीन लाइक why would you do that? No, but it was what a nice guy, right? इमेज बिल्डिंग तो करवा ली ना, लेकिन रियलिटी क्या जरूरत है अगर पीआर नहीं है तो. वो इमेज बिल्डिंग इतनी सोफिस्टिकेटेड होगी आज
آپ مطلب یو ہیو پیپل جو لوگ بلینئرس کے لیے اور ملینئر سیلیبریٹیز کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. آپ کیوں انٹرنلائز کر رہے ہیں ان کی پی آر کو؟ یہ بہت برے لوگ ہوتے ہیں. خیر یہ لمبی بات ہو جائے گی اور میری چیئر بہت اسکویک کر رہی ہے تو اچھا بات سیریس ہو رہی ہے لیکن چیئر واقعی بہت زیادہ اسکویک کر رہی ہے. چوں 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 کی آواز آئی. ڈیئرلی ہوپ کہ آپ کا مائک نہ پک کر رہا ہو. آئی گارنٹی یو پک کر رہا ہے یار نوائز گیٹ اس کا اگر وہ دیکھ لیں ذرا. پتہ نہیں کیا کرتا ہے. اچھا مجھے بتائیں ویسے ہم کیا ڈفرینٹ کر سکتے تھے؟ ایک یہ چیز ہم کیا ڈفرینٹ کر سکتے تھے. اور اگر ہم بندوں کی بات ہی کر رہے ہیں اور کہ ہم یہ انفلوئنس کی بات کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے ہماری ہپوکریسی جو ٹی وی نیوز بھی اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کے اوپر ٹی وی نیوز نے ڈی ہیومنائز کیا پیلسٹائن کو. نمبرز رپورٹ کیے, اسٹوریز نے رپورٹ کی. پاکستانی ٹی وی نیوز نے بہت ڈی ہیومنائز کیا فلسطین کے کاز کو. نمبرز رپورٹ کیے اور بروٹل امیجز دکھائی ہیں, بروٹلائزنگ امیجز دکھائی ہیں. ڈو یو تھنک دیٹ واز انٹینشنل؟ یس آئی تھنک سو. ڈی ہیومنائز کرنا انٹینشنل تھا. یس بیکاز دیر آر اسٹیٹسٹکس نمبرز. مطلب کہ ایگزامپل جس طرح میں ابھی ہم پڑھتے ہیں کہ 50,000 لوگ شہید ہو گئے تو دیٹس اٹ. That's the number now. What is 50,000 really? What is 50,000? I don't know. I think human stories on ground reporting نہیں ہوئی. مزاحمتی تحریک جو دوسرا رخ ہے اس لڑائی کا وہ نہیں دکھایا گیا. کیوں؟ وار ٹائم رپورٹنگ میں کیا ایک اگریسر کی صرف دکھائی جاتی ہے, ڈیفینڈر کی نہیں دکھائی جاتی فوٹیج. یوکرین کی جنگ کی رپورٹنگ دیکھی ہے ذرا. سو الجزیرہ نے کر کے دکھایا تو یہ بی ایس ہے کہ آپ نہیں کر سکتے رپورٹنگ. الجزیرہ نے پورے لائیو پروگرام دکھائے ہیں حماس کی گراؤنڈ کامبیٹ کے. پاکستان میں تو کسی نے نہیں دکھایا. ایک فوٹیج نہیں آپ نے دیکھی ہوگی. Why do you think is the case? Because that triggers in our population a sentiment جس سے ہماری ریاست بہت ڈری ہوئی ہے مشرف کے زمانے سے. جہادزم اٹ واز اے بگ اسپوکی تھنگ جو ہم نے استعمال کیا. آئی مین جہاد ٹی وی بھی نہیں بولتے لفظ اب. یہ جہاد نہیں بولا جاتا بائی دی وے, ہیو یو نوٹسڈ. اور جہاد اگر بولتے تھے قتال کوئی نہیں بولتا, لائک ایکچوئل وائلنس کا نام نہیں لیا جاتا. آئی ڈونٹ نو یہ اب نارمل کب سے ہوا ہے. کیا معاشرت کبھی بھی تاریخ میں ایسی کوئی چلی ہے جو وائلنس کے بغیر آپریٹ کرتی ہو, یا ہیومنس کی ہسٹری اور خاص طور پہ اسلام کی بہت وائلنس از اے پارٹ اینڈ پارسل آف ہیومن ایگزسٹنس. تو ان کو ایز پرفیکٹ وکٹمس ہی پریزنٹ کریں, دکھائیں کہ کوئی راستہ نہیں ہے, یہ دکھانا کہ کوئی چارہ نہیں ہے, ان کو دو ریاستی حل ہی ماننا پڑے گا. دیکھو روز صرف ان کے ٹکڑے چیتھرے اڑتے ہیں. یہ کیا ہے ہماری میڈیا نے, اور ہماری میڈیا کیوز کہاں سے لیتی ہے؟ ویسٹرن میڈیا سے لیتی ہے. یہ دو ریاستی حل جو ہے ہم نے تقریباً آئی تھنک زرداری کے زمانے سے شروع کر دی ہے آفٹر مشرف. مشرف نے کک آؤٹ کیا تھا حماس کی لاسٹ یہاں پہ جو کونسلیٹ تھی. اب انافیشلی آپریٹ کرتے ہیں یہاں پہ, آفیشلی نہیں کرتے. ہمارے یعنی ابھی ریسنٹلی بھی خبر آئی نا کہ ہمارے کوئی 8-10 ہمارے دو درجن بندوں کا وفد کیا ہے. تھرڈ ٹائم جب گیا ہے. وہی میں ڈیٹ نہیں کہہ رہا ہوں, مارچ 2025, مئی 2022, اور اس سے پہلے بھی ایک تھی 2021-20 کی ڈیٹ. اس میں زلفی بخاری کا میرا خیال ہے ٹرپ تھا نومبر 2020 میں. اس ٹائم زلفی بخاری کا تو انہوں نے میڈیا پہ آ کے بار بار کہا کہ میں نہیں گیا. وہ تو سیم از دا کیس جو کہ 2000 ان کے اندر بھی سب نے کہا. مجھے کوئی صاحب بتاتے خواجہ آصف صاحب نے کہا ایمی شعبے بازی ہے, چھوڑو اس کو. آئی تھنک ٹیسٹر لگاتی ہے ہماری. دیکھیں کافی آبویس ہے کہ ابراہیم اکارڈز پرائر ٹو 7 اکتوبر فلسطین کا کاز ختم ہو چکا ہوا تھا. نارمن فکلسٹین سب سے بڑے انٹلیکچوئلز میں سے ہیں جنہوں نے پیلسٹائن کا جینوسائڈ کور کیا. یہودی النسل خود ہیں, امریکن ہیں, نیو یارک میں رہتے ہیں, بہت بڑے انٹلیکچوئل مانے جاتے ہیں. نام چومسکی کے شاگرد ہیں, از ناٹ نتھنگ. نارمن فکلسٹین نے کہا تھا کہ میں 7 اکتوبر سے پہلے اپنی زندگی کا کام, اپنی لائف کی اسٹرگل کو رائٹ آف کر چکا ہوا تھا. فلسطین کے کاز کو ایک کلوز چیپٹر مانتا تھا. ٹھیک ہے, ایک کلوز چیپٹر کو جس کا فائنل جو آپ کہہ لیں جو نیل ان دا کافن ڈال رہا تھا وہ ابراہیم اکارڈز تھے, جو سعودی عربیہ اور یو اے ای اور ایک ملٹی لیٹرل ایک اگریمنٹ ہو رہی تھی, اور پاکستان نے ایک کے بعد دیگری جانا تھا. بیکاز پاکستان کی فارن پالیسی خاص طور پہ مڈل ایسٹ کی بہت زیادہ سعودی عربیہ سے ڈکٹیٹ ہوتی ہے. مرکز اسلام کا تو ناٹ جسٹ مرکز ہے, ہمارے اکنامک ریلیشن شپس ایسے ہیں ان کے ساتھ, اور ہمارا مڈل ایسٹ کے اندر بفر وہ, پلس ہم دونوں جو ہیں وہ نان نیٹو امریکن اس والے ایکسس کے الائز ہیں. ہم اس کے اندر ہسٹوریکلی رہے ہیں, ہم نے اکٹھے لڑائیاں لڑی ہیں, ہم نے اکٹھے جنگیں لڑی ہیں, ہم نے ان کی ملٹری کو ٹرین کیا, تو ہسٹوریکل انہوں نے ہمارے نیوکلیئر پروگرام کو فائنینس کیا. وی ہیو اے ویری سالڈ ریلیشن شپ. تو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ ریلیشن شپ غلط یا برا ہے ڈپلومیٹکلی. مائی پوائنٹ از کہ اٹ واز ویری سون ٹو فالو کہ سعودی عربیہ نے گھٹنے ٹیکنے تھے اور اس کے بعد سیدھا پاکستان نے, اور سعودی عربیہ نے ہمارا سہارا لینا تھا کہ دیکھو یار ایٹمی طاقت ہے مسلمانوں کی, اور ہم نے کہنا تھا دیکھو یار خادم الحرمین شریفین. سو اٹس آل پارٹ آف دا اگلی گیم آف ڈپلومسی. ایسے ہی ہوتا ہے.
اب اس میں کباب میں ہڈی بن گیا حماس. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ میں آپ کو ایک مثال لیتا ہوں. سیریا میں اتنی بڑی 15 سالہ ریولیوشن کا ایک کنکلوشن ہوا, کیا رپورٹنگ ہوئی پاکستان کے اندر. جولانی ایک آدمی ہے لیکن کوئی ڈیسک نہیں ہے مڈل ایسٹ, کوئی کلو نہیں ہے وہاں پہ. یہ مولوی کہیں سے آگے نمودار ہوا ہے اور ٹرکی ساتھ سپورٹ. وی ویٹڈ انٹل اردوغان یہاں آئے ہیں وزٹ کرنے, اور پھر کچھ تھوڑی رپورٹنگ کہ سیریا ایک ملک ہے, وہاں پہ زیادہ تر لوگ سنی ہوتے ہیں, وہاں پہ ایک گروہ ہے علویوں کا, ان کی ایک حکومت ہوتی تھی. 15 سال وہاں سول وار ہوئی ہے. روس کی ایئر بیس ہے, امریکہ کی ایئر بیس ہے, ٹرکی کی ملٹری پریزنس ہے, ایران کی ملٹری پریزنس ہے, اور رپورٹنگ کیا ہو رہی ہے. سو دیر از اے پرپزفل نیگلیکٹ, پرپزفل نیگلیکٹ ہوتا ہے ہماری میڈیا کے اندر. دیر از اے پالیسی آف کہ مڈل ایسٹ بہت بڑا بلیک ہول ہے, ایک ویکیوم ہے, کیا ہے پتہ نہیں. اس وقت فرق صرف یہ ہوا ہے, ہمارے امی ابو کو دیکھ لیں, آپ پوچھیں ان سے کچھ سیریا کے بارے میں, فلسطین کے بارے میں, میکسیمم کہیں گے کہ یار وہ جو ان کی وار ہوئی تھی نا 67 کی, اس میں ہمارے پائلٹس ان کے جہاز گرائے تھے اسرائیلی کو. یہ میکسیمم پتہ ہوتا ہے. لیکن اس کو اگر کمپیئر کریں بچوں کے ساتھ, سمپلی انٹرنیٹ کے ہونے کی وجہ سے وہ, یہ انہوں نے کوئی محنت نہیں کی بچوں نے, میں ان کی تعریف نہیں کر رہا جین زی وغیرہ کی, تھوڑی بہت تو کی نہیں ریسیپریکلی تعریف محنت کی انہوں نے, لیکن ایکٹیولی یہ کام نہیں کیا. وہ اپنی زندگی جی رہے تھے دم سے. امیجز آ گئی کہ یہ دیکھو بچوں کی لاشیں, یہ دیکھو بچوں کی لاشیں. اور ٹویٹر جو واحد پلیٹ فارم تھا جو کچھ ہمارے اس میں جا رہا تھا بینیفٹ میں, اس کو بھی ماشاء اللہ سے. سو آئی تھنک اٹس اے مکس آف انکمپٹنس ود ریگارڈس ٹو مڈل ایسٹ رپورٹنگ اینڈ اے مکس آف پرپزفل نیگلیکٹ. کہ جو اب ہماری جو خفیہ دورے ہیں یہ نئی رپورٹ ہے. لیکن جرنلسٹ بھی جاتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں جرنلسٹ بھی جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو کوئی انٹلیکچوئل کوئی ہوتے نہیں, جرنلسٹ جاتے ہیں نا. پچھلی بار بھی جرنلسٹ ہی گئے تھے, نام لیتا ہے ایک بہت بڑے جرنلسٹ ہیں, وہ گئے تھے. پلس چیک کرنی تھی, پلس چیک کرتے تھے, پلس چیک کرتی ہے ہماری. لیکن اگر دا لائکس آف انجینئر محمد علی مرزا اگر آ کے اتنی بڑی فالوئنگ کے ساتھ کہیں کہ دیکھیں 2 اسٹیٹ سولوشن از دی اونلی وے فارورڈ. علی بھائی ہوں, شہزیب خان زادہ نے جس طرح اس دن کو دہشت گرد کہہ دیا. ساحل وہ کیا کہتے ہیں, ساحل بھائی, ساحل ادیم صاحب, یار وہ تو کہتے ہیں کہ مطلب کوئی سرے سے بات ہی نہیں ہے, وہ تو قتال جہاد کی بات کرتے ہیں. اگین آئی ڈونٹ نو ہاؤ ویل فاؤنڈیڈ ہز آرگیومنٹس آر, بٹ پرنسپلی تو آئی ایگری ود ہم. I'm not here to defend ان کا اسٹانس پرسنلی, he can defend himself quite well actually, لیکن پرنسپلی تو آئی ایگری. آئی تھنک ہسٹوریکلی بھی یہ ثابت ہوا ہے کہ ہم کامیاب تبھی ہوئے ہیں جب ہم نے ملیٹنسی کے راستے کو پرسو کیا. I mean there is historical evidence for this now. I think we can use a better word, resistance. I'm not saying the reason why militancy استعمال کر رہا ہوں is a technical term. شاید اس کی کنوٹیشن ٹھیک نہیں ہے. ریزسٹنس ملیٹنسی ایول ورڈ ہے, اب یا نیگیٹو ورڈ ہے. ریزسٹنس کہہ لیں آپ, ٹھیک ہے, ہم اسٹار وارز ٹرمز میں دا ریزسٹنس. تو میں پوائنٹ از کہ علی بھائی اب یہ بات کہتے ہیں کہ آپ سولوشن یہی ہے کہ آپ 2 ریاستی حل مان لیں. کیوں اسرائیل نہیں مانتا اس کو؟ ہم پاگل ہیں, ہم ٹرمپ نے بھی ابھی آگے کہا نا, ٹرمپ نے کہا کہ 2 ملین جو ہیں وہ ڈسپلیس ہو جائیں, جارڈن چلے جائیں. ہم پاگل ہیں, ہم مان لیں. اسرائیل کبھی ایٹ نو پوائنٹ ہیز اسرائیل ایکسیپٹڈ دس. دی اونلی پرسن اسرائیل میں جس نے لپ سروس دی تھی اٹساک رابین نے, دے کلڈ ہم. انہوں نے اپنے پرائم منسٹر کو اسیسنیٹ کر دیا تھا. ہم کس فینٹیسی لینڈ میں رہ رہے ہیں؟ The Israelis have at only one point had an open agreement. Oslo Accord کیے نا, they shot Itzhak Rabin, they killed him. یعنی اور جس جماعت نے قتل کیا تھا نا بائی دی وے, اس کی مدد کے ساتھ یہ نیتن یاہو پاور میں آیا ہے. تو آپ کس فینٹیسی لینڈ میں رہ رہے ہیں اس وقت؟ آپ نے جب اسیر بنائے اسرائیلی فوجی اور سویلینز مزاحمتی تحریکوں نے, آپ نے اسرائیل کے معاشرے میں سے کہیں ڈیمانڈ سنی کہ ہم ہر آخری خون تک لڑیں گے اور ہمارا ہر بچہ, ہماری جان چھڑاؤ, ہمیں ہاسٹیج واپس چاہیے, ہماری جان چھڑاؤ؟ ان کی پروٹیسٹ یہی ہوتے ہیں نا. They are not a fighting people. ان کی فائٹنگ جنریشن 4 جنریشن پہلے آ کے بنا گئی ملک. اب یہ لوگ یورپین کاسموپولیٹن لائف اسٹائل انجوائے کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ, یہ ریو کرنا چاہتے ہیں, یہ LGBT, یہ چل معاشرہ ہے, یہ لڑنے والا معاشرہ رہا نہیں. وہ 4 جنریشن پہلے آئے تھے گینگز کے, ارگن, اسٹرن گینگ, جو بعد میں جا کے موساڈ وغیرہ بنی, وہ یورپین گینگ کا کلچر وہ تب آیا تھا جب یورپین جوئش مافیاز تب آئی تھی. یہ ممی ڈیڈی بچے ہیں 4 نسلوں بعد, یہ کہتے ہیں جان چھڑاؤ ہماری. صرف اتنے سے مذہبی طبقے کے لیے, جو ایکسٹریمسٹ مذہبی طبقہ ہے, جو صحیح کٹر زائونسٹ ہیں, اتنے سے طبقے کے لیے یہ سلاٹر کر رہے ہیں نیتن یاہو, بیکاز وہ اس کی پارٹی کا بیس ہے جس کے اوپر وہ کھڑا ہوا ہے, جس کولیشن کے اوپر وہ کھڑا ہوا ہے, اور وہ یہ اٹمار بین گویر اور سموٹرچ وغیرہ کے ساتھ ہیں.
ویسٹرن ورلڈ کی سپورٹ کیوں حاصل ہے؟ ڈونٹ یو تھنک کہ compromise. They have there is a long history of اور ابھی Israeli intelligence prior to مساعد کے سارے prior to the formation of Israel. آپ کو اس میں تاریخ پڑھنی پڑے گی جوئش مافیا کی نیو ورلڈ امریکہ کے اندر. آپ کو زائنسٹ لابی کی تاریخ پڑھنی پڑے گی, بہت لمبی تفصیل ہے یہ. آپ سمپلی FBA کی تاریخ پڑھ لیں مثال طور پہ اس کی فارمیشن کی. ان کے اب جیفری ایپسٹین اتنا مشہور واقعہ ہم سب کے سامنے ہوا کہ ایک آدمی دن آتا پھر رہا ہے چھوٹے بچوں کو وہ اسمگل کر کے ایک آئلینڈ پہ لے جا رہے ہیں. اس آئلینڈ پہ پرنس اینڈرو جا رہے ہیں, کوئین الزبتھ کا بیٹا جو بھی فوت ہوئی ہیں, ٹھیک. اندازہ لگا پرنس اینڈرو جاتا ہے, درجنوں بار گیا اس جزیرے پہ. بل کلنٹن جاتا ہے, امریکہ کا صدر. کیا اس اسٹوری کو سیریس کوریج ملی ہے اس لیول کی؟ نہیں نا, بہت ہی بڑی اسٹوری, بہت بڑی اسٹوری, لیکن وہ کوریج نہیں ملی. نہیں ملی یار. دیر از اے بگ پیڈوفیلیا رنگ. دا ریزن ان کے معاشرے میں پیڈوفیلیا کا رنگ ہوتا ہے, مجھے یہ سمجھ آیا فائنلی جا کے کہ یار واٹس اٹس بیکاز اس کے علاوہ سیکشول کمپرومیٹ از ناٹ پرابلم ان دیئر معاشرہ. ڈونلڈ ٹرمپ کے افیئرس ہیں نا اڈلٹ عورتوں کے ساتھ, کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. لگا ٹھیک ہے میرا افیئر تھا, میں نے پیسے دے دیے. ان کے معاشرت میں صرف وہ پرورژنس کو لوگ برا مناتے ہیں, یو نو, بیکاز دیر از اے ڈفرنٹ ایٹیٹیوڈ ٹوورڈ سیکشولیٹی. تو وہ انڈر ایج مائنرس کے ساتھ ان کو کمپرومائز کرتے ہیں. اسٹیون ہاکنگ وہ کرسی سے نہیں نکل سکتا, یو نو, اور اس کو آئلینڈ پہ لے کے جا رہے ہیں اور وہ جا رہے ہیں وزٹ کر رہے ہیں. دے ہیو کمپرومائز. اسپنکرمین, یو نیم دم, بڑے انٹلیکچوئل سائنسدان, ناٹ اے پیپ. لٹرلی جو مولوی باتیں کرتے تھے نا کہ یہ بچے اغوا کرتے ہیں, ان کے پاس جزیرے ہیں, وہاں پہ جادو کرتے ہیں, all that retarded shit جو بچوں نے سنتے تھے نا کہ لائک ٹی وی شیطان کا ڈبہ ہے, you know, pay every penny to save Israel, like, you know, like Pepsi, look at Pepsi. وہ 20-30 سال پہلے کہتے تھے کہ یار یہ بڑے برانڈ جو ہے نا زائنسٹ ہیں, اور آج برگر بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار آئی میں بائیکاٹ کرنا ہے یار, یہ زائنسٹ برانڈ ہے. سو لائک آپ نے مولوی کی بات سننی چاہیے. آئی تھنک مائی پوائنٹ از کہ دے ہیو ویری, انہوں نے بہت بڑا ایک یورپ کے اندر نیٹ ورک ڈیولپ کیا تھا فائنانس کی انڈسٹری میں, میڈیا کی انڈسٹری میں, انٹیلیجنس کے اندر. اور جو کرمنل نیٹ ورکس تھے امریکہ اور یورپ کے اندر, وہی فارمولائز سیٹ اپ میں انٹیلیجنس ایجنسیز بنی ہیں. آپ کے شو کی وسادت سے آج میں پہلی بار بتاتا ہوں آڈینس کے لیے, اگر آپ کو شوق ہے اس چیز کو سمجھنے کا تو آپ سمجھیے گا BCCI, بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس انٹرنیشنل, دنیا کا چوتھا سب سے بڑا بینک تھا, ادھر ہی پاکستان سے شروع ہوا تھا, ٹھیک ہے. It was very deeply involved in the Epstein scandal. آپ جا کے دیکھ لیجیے گا. ہیومن ٹریفکنگ, منی لانڈرنگ. سو منی لانڈرنگ وچ از دی ایکچوئل ٹاسک جو جیفری ایپسٹین کر رہا تھا, بائی دی وے. جو یہ ہیومن ٹریفکنگ وغیرہ نا, یہ صرف سائڈ گگ ہے, یہ صرف تماشا ہے. دا مین ٹاسک دیور پرفارمنگ واز وہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کی منی لانڈرنگ کر رہا تھا. آپ ایران کانٹرا اسکینڈل دیکھ لیں جا کے 1960s اور 70s کا. ساؤتھ امریکہ کے اندر جو امریکہ نے سینڈنیسٹاز کو آرم کیا تھا, وہ یو کین گوگل دیز تھنگس, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مین اسٹریم ویکیپیڈیا, مین لائن, کوئی آپ کو یو نو کنسپریسی ریبٹ ہول میں نہیں جانا پڑے گا. مین لائن ڈاکیومنٹس آپ پڑھ سکتے ہیں. اٹس آلویز بین اباؤٹ منی لانڈرنگ, ڈرگ اسمگلنگ اینڈ ہیومن سیکس ٹریفکنگ. اگر ایلینز ہماری پلانٹ کو دیکھیں نا تو وہ کہیں گے کہ یہ ہیروئن اسمگل کرتے ہیں, یہ پیسے لانڈر کرتے ہیں, اور یہ بچے اسمگل کرتے ہیں. لوگ افغانستان کی لڑائی یار, آپ اور میں اس عمر کے ہیں کہ جب امریکہ یہاں پہ تھا, مشرف صاحب کا, زرداری صاحب کا دور جو ہے سبسیکوینٹ دور, اس میں ہمارے سب سے زیادہ دوست ہیروئن ایڈکشن میں تب لگے ان ہائی اسکول اینڈ ان کالج. وین ور پیپل ایڈکٹڈ ٹو ہیروئن 1970s میں, پیک وہی ملی ہے 1970s میں سوویٹ جہاد کے دوران, اور پھر 2000s کے اندر. سو 1970 میرے رشتے دار جاننے والے ہیں جو یار یہ فلانے صاحب ہیں نا ہمارے بڑے انکل, یہ 1970s میں نا بڑا اچھا ہیروئن ایڈکٹ بن کے تھے. تو ابھی وہ انکل بس بیٹھے ہوتے ہیں کمرے میں, ان کی وہ جب بس سے شادی کرائی ہوتی ہے, شام کو سالن کھاتے ہیں. آپ کے رشتے دار ہو گئے یقین کو جاننے والا. اور اسی طرح 2000s کے اندر کوئی کورلیشن نہیں ہے. امریکہ کے اندر امریکہ کے اندر جو اوپیڈ کرائسس آیا ہے وہ 2000s میں کیوں آیا؟ 95% ان کی اکانومی ہے اوپیم پہ, تو ادھر تو امریکہ کا اوپیم کرائسس 2000s میں کیوں آیا؟ سیکولر فیملی نے اوپیم کی پروڈکشن کی سب سے زیادہ فارماسیوٹیکل گریڈ اوپیم کی. بھائی کہاں سے آ رہا ہے اوپیم, کہاں سے آ رہا ہے؟ افغانستان دنیا کا 90% اوپیم سپلائی کر رہا تھا. طالبان یہ ہیں, طالبان وہ ہیں. یار ایک سال میں انہوں نے پوری دنیا کا اوپیم سپلائی بند کر دیا.
1 سال میں نے انٹرویو کیا شیربانو نقوی صاحبہ کا, ہم نے NF والوں کو انٹرویو کیا, میں ایک ڈاکیومنٹری بنا رہا ڈرگس کے بارے میں, 3000 روپے دے دو پوری دیکھ لینا, ویسے نہیں پوری نہیں ملے گی, ٹھیک ہے سبسکرائب کر لو, وہ پوری نہیں ملے گی, مجھے دیکھ لینا یار 3000 کے بغیر. جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے نا, اگر آپ ابھی کامنٹ کریں گے نا, ٹاپ موسٹ لائک کامنٹ آپ کو فری سبسکرائب کوئی ڈسکاؤنٹ تو دے دیں یار 2500 روپے, وہ 2500-500 کا ڈسکاؤنٹ میں دلوا دوں. خود مان رہے تھے NF والے کوئی ڈرگز افغانستان سے نہیں آ رہے. شیربانو نقوی والا انٹرویو نہیں آیا ابھی, اب اس میں ڈاکیومنٹری میں آئے گا. کوئی ڈرگز افغانستان سے نہیں آ رہے, ادھر لاہور میں بنتی ہے میتھ جی. فیس 6 کے اندر جو پکڑے تھے جارڈن گروپ کی بھی بات ہوئی تھی, بٹ یہ ڈرگز یہاں بنتے ہیں. اچھا افغانیوں کو نکال دو, نکل جائے افغانیوں کو نکال دو ملک سے, افغانی نمک حرام ہے, افغانی یہ افغانی وہ, افغانی بیچارے ڈرگز لا نہیں رہے بھائی, تم خود ڈرگز بنا رہے ہو, میتھ یہاں بن رہی ہے. میرے رشتے دار ہائی اسکول چلاتے ہیں, اور میرے ایک اسکول فرینڈ ہے ان کا بھی ہائی اسکول ہے, یعنی ایک او لیولس والا, ممی ڈیڈی ہائی اسکول ہے بھائی, اپر مڈل کلاس ایلیٹ کلاس ہائی اسکول ہے. اسکول میں بچے ڈرگس پکڑ رہے ہیں, میتھ وہ تو نہیں افغانستان سے آ رہی نا, وہ تو نہیں آ رہی یار. چرس اگر آگے پیچھے ہو جائے خیبر پر, خیر چرس تو یہاں بھی گرو کرتی ہے, live and let live. Let's talk about heroin please first. I think the bigger problem چرس بعد میں دیکھ لیں گے. ہیروئن کا مسئلہ ہے, ہیروئن اور میتھ کا مسئلہ ہے. کوک کوک تو افغانستان سے نہیں آتی, کوک کہاں سے آ رہی ہے؟ کوک کہاں سے آ ادھر سے آ رہی ہے, ساؤتھ امریکہ سے, جو کٹ کٹا کے یورپ اور وہ سارے اس میں ایئرپورٹ سے آ رہی ہے, ایئرپورٹ سے آ رہی ہے. میں حیران ہوں پی آئی فلوٹ کیسے نہیں رہتی بات میں. آف کورس ایئر لائن سے آ رہی ہے. 25,000 روپے کی گرام بھی بک رہی ہے یار. آپ ہم نے ایک جگہ آرڈر کیا ڈاکیومنٹری میں دکھانے کے لیے ڈرگس کو, اس طرح آپ مینیو کارڈز منگواتے ہیں نا, ایک بندہ ہے پائلٹ, وہ کہتا ہے اتنی گریڈ کی میں آپ کو ویڈ پرووائڈ کروں گا جیسے امریکہ میں اگتی ہے, اور پائلٹ کیسے لا رہا ہے اس ملک کے اندر. مینیو کارڈ سارے ہم نے دکھائے ہیں ویڈیو کے اندر, مینیو کارڈ آتا ہے, واٹس ایپ آتی ہے, یہ 25,000 کا ہے, یہ 30,000 کا. آئی ایم ناٹ, مائی پرابلم از ناٹ دا ڈرگس, باہر میں جائے, مائی پرابلم از ہماری جو فارن پالیسی ڈٹرمن ہو رہی ہے ان نیریٹو سے. افغانستان سے ہیروئن آتی ہے, ختم ہوگی ہیروئن, جا کے پوچھ کے آؤ بچے کیا کر رہے ہیں, میتھ کر رہے ہیں, بچے میتھ کر رہے ہیں. قصور والی اسٹوری دیکھ لی آپ نے؟ نہیں, اب ریسنٹلی آئی ہے. ہاں ابھی ریسنٹ اسٹوری ہے, قصور کے ڈانس پارٹی ہو رہی تھی, 30 بچے وہاں سے پکڑے. اوہ جو ویڈیو ہے 30 کے 30 بچے چھوڑ دیے, 2 پولیس والے سسپینڈ ہو گئے. نہیں صحیح بھی ہوئے ہیں ویسے, وہ ویڈیو بنائی تھی آپ نے. آپ ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں بھائی؟ پرنسپلی بات غلط تھی. پہلے تو میں کہنا چاہوں گا یہ ڈانس پارٹی قصور میں ہو رہی تھی, ٹھیک ہے. اوبویسلی لاہور سے لوگ گئے, مطلب لوگ گئے تو لاہور کی ہے, قصور نام ویسے دے دیا نا, ہے تو لاہور ہی, ویدیاں شدیاں کے ساتھ آگے تھوڑا سا دور ہوگی, اس طرح والا سین ہوگا. ویڈیو نہیں لگنی چاہیے تھی, بٹ ویڈیو بنا رہا ہے, سسپینڈ بھی نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونے بالکل ہونے چاہیے تھے. ویڈیو کو لگائی انہوں نے, بیکاز آئی ڈونٹ تھنک دے ہیو دی ایڈیکویٹ ٹریننگ, ان کو سمجھ نہیں ہے, ٹھرکی تھے. ٹھیک ہے غلطی ہوگی, جرم ہے. بچیاں دیکھی نہیں, فلیٹ ہو گیا, ساتھ ہی اپنی وردی کی کوئی اہمیت رسپیکٹ نہیں, بچیاں دیکھی نہیں, تو میں ویڈیو بنانا شکل دکھا. بیٹے شکر کر تیری اپنی کو ماں بہن نہیں ہے تو اچھا سسپینڈ ہو گیا. نہیں بٹ یہ بھی پرابلم ہے, کلاس کا ایشو تو آ گیا نا, امیر بچے تھے تو سسپینڈ ہو گئے. خیر اٹ ڈزنٹ میٹر, امیر بچوں کی انہوں نے پرائیویسی بھی تو وائلیٹ کیا نا. فیئر ہے, آپ امیجن کریں ایک بچے نے گولی کی ہو, اس کو 4 پولیس والے نظر آ رہے ہیں, 4-5 پولیس والے نظر آ رہے ہیں, اس کو ایک سنیک ڈیمن نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ کیا ساری زندگی کا ڈرامہ ہے بیچارہ. I can imagine. ایک اس میں, اچھا ایک میں نے ویڈیو دیکھی جس میں ایک بندی ہے وہ بہت ٹیکٹفلی موو کرتی ہے اور وہ نہیں نظر آتی. وہ ایک بندی ہے جو ٹیکٹفلی موو کرتی ہے. 5ویں فریم میں میں نے کہا یار یہ بندی, میں نے بھی وہی دیکھا, اس نے نا پتہ بھی نہیں چلنے دیا, گھر والے اسی کے بیٹا یہ میں ہوں, اس نے پتہ بھی نہیں چلنے دیا. میں نے وہی دیکھا, میں نے کہا یہ بھی گئی, یہ بھی گئی, یہ بھی لانڈو ہنس رہے تھے. لانڈا ایک تو بڑا خوش تھا جی, وہ تو اپنی وی آئی پی ٹریٹمنٹ بہت خوش تھا. نو بٹ ڈو یو تھنک کلاس نہیں ایلیمنٹ پلے کرتا اگر وہ امیر نہ ہوتے؟ پھر کرتا ہے, لیکن آئی تھنک میرا خیال ہے کہ نا وٹ آئی تھنک رسپیکٹ کرو, ان کو بیسک ٹریننگ دو پہلے. شیربانو نقوی بڑا اچھا رول پلے کر سکتی ہیں. شی ڈڈ, ان کا انٹرویو بہت اچھا ہے. شی سیڈ اے لاٹ آف ریلی نہیں اچھی کام کی, وہ ان کی باتیں لگتی ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ٹرین کرو ان کو. یہی ڈبیٹ ہوئی تھی ہماری فارم ہاؤس کے اوپر. میں نے کلاس والا ایشو یہ ریز کیا تھا. میں نے کہا دیکھیں بیدیا کے راستے میں ناکے ہیں, لیکن بیدیا کے اینڈ پہ جو فارم ہاؤس ہے وہاں پہ تو آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے. اینڈ چیز لائک ہم گھر کے اندر تو نہیں گھس سکتے نا. اب ایک پرنسپلی میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں, لیکن ایسے ہوتا تو ہے, ریٹ تو ہوتی ہے, گھستے تو ہو آپ, اور کراچی میں بھی ہوتی ہے, پنجاب میں بھی ہوتی ہے, ہر جگہ ہوتی ہے. وہ پیسے لے لیتے ہیں ریڈ میں, بٹ ونس ان اے وائل ریڈ میں ہوتا ہے کہ پرائیویسی وائلیٹ کی جاتی ہے. تب یہ بھی بات ہوئی تھی, پرائیویسی کی بھی بات ہوئی تھی کہ آپ وائس کو ایکسپوز کیوں کرتے ہیں. نہ دین میں اصول ہے یہ, نہ کسی مورل ایتھوس میں دنیا کے آتا ہے. وائس کو ایکسپوز نہیں کیا جاتا.
جرم کو دیکھیں پینل کلوز والے قانون اور ہوتے ہیں اور جو وائس ہے وہ اور ہے نا. وائس تو اگر میں ڈرگز پروڈیوس کر رہا ہوں یا اسمگل کر رہا ہوں یا سیل کر رہا ہوں وہ پینل کلوز ہونا چاہیے. لیکن اگر میں ایک چھوٹا سا بیوقوف سا بچہ ہوں اور میں پارٹی پہ جا کے کر رہا ہوں, وائس ہے وہ میں قانون نہیں توڑنا, ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے, ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے. کافی آبویس ہے. میرا خیال ہے سنس جووینائل ہیں تو آپ کو اتنا چانس تو دیں. جووینائل بھی نہیں یار, آپ فرسٹ ٹائم offender ہیں نا, کوئی پہلے پکڑنے کے چانس تو دو کہ زندگی میں واپس آ سکو. تم نے وہ 20 بچوں کی تصویریں دکھائی, وہ 20 کے تم نے گھر اجاڑ دیے. 20 کو فیوچر سوشل میڈیا ویڈیو تو رہے گی نا. میرا پوائنٹ یہ تھا اس کے آپ نے نئے اسٹار پیدا کر دیا. I'm sorry but نہیں you're right it's wrong. اسد یہ دیکھیں یار اس کی باتیں سنیں, ابھی تک دیکھ ہی نہیں رہا, اتنی لمبی ہو گئی یار. واپس آتے ہیں. اچھا ہم کہاں سے کہاں نکل کے ٹرمپ کی پالیسی 8 اپریل 2025 کو انہوں نے بڑی کانٹروورشل پالیسی دی. انہوں نے کہا یونائٹیڈ اسٹیٹس جو ہے وہ اس ساری ٹیریٹری کے اوپر اپنا کنٹرول جو ہے وہ زیوم کر لیتا ہے. یوٹرن آ گیا اور انہوں نے کہا فریڈم زون اس کو بنا دیتے ہیں ہم جا کے. نہیں 2 ملین پیلسٹینین ریزیڈنٹس. یوٹرن آ گیا. ابھی ٹیرف والی بیوقوفانہ پالیسی دی ہے, یوٹرن آ جائے گا. تو اس نے صرف کیا کیا, اس نے ڈیفیسٹ دیکھا ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ, اس کو ڈیوائڈ کیا ہے ایکسچینج ریٹ کے اوپر اور کہا یہ لو. یعنی میں آربیٹرلی آپ کو سمپلیفائی کر کے کہتا ہوں, اگر $10 بلین کا ٹریڈ ہو رہا تھا ٹوٹل اور اس میں $2 بلین انڈونیشیا کے فیور میں ڈلتے تھے, اس نے کہا $2 بلین مجھے ٹیرف, اس کا ملٹیپلائی کیا, پرسنٹیج نکالی ہے, اس پرسنٹیج اس نے کہا کہ مجھے اتنے تم نے ٹیرف دینے. یوٹرن آئے گا, یوٹرن آئے گا. نہیں تو ٹو لیٹ نہیں ہو گیا. 2019 کے اندر بھی اس کی 18-19 میں بھی ٹریڈ وار چلی تھی. ٹریڈ نہیں, یہ صرف ٹریڈ وار کا ایک حصہ ہے. ٹریڈ وار کی پالیسی مستقل ہے. اس نے دیکھو وہ ابھی ٹیسٹ کر رہا ہے واٹرز کی امریکن پبلک کتنی ریڈی ہے انفلیشن کے لیے. امریکن پبلک نے تو بڑے سے بڑا احتجاج کے ریکارڈ کرا دیا. ابھی مکس ہے. ابھی ایک طرف پاگل کراؤڈ ہے اور ایک طرف جو ہے وہ جو اینٹی ٹرمپ کراؤڈ ہے. پاگل کراؤڈ فنیٹک حد تک ہے کہ نہیں ہم انفلیشن بھی برداشت کریں گے اینڈ سو آن سو فورتھ. اچھا اینٹی ٹرمپ والے لوگ تو اس کو بلیک لائیوز میٹر والے احتجاجوں سے ہر اینگل سے آ رہے ہیں. میرا پوائنٹ از کہ وہ ٹریڈ وار کے اندر ٹیسٹنگ کر رہا ہے. امریکہ نے ڈیمانڈ فار ڈالرز کریٹ کروائی پوری دنیا کے اندر تاکہ امریکہ انٹلیکچوئل پراپرٹی ایکسپورٹ کرے, آئیڈیاز ایکسپورٹ کرے اور مصنوعات کی دنیا سے ہٹے. اب امریکہ میں وہ ہیوی انڈسٹری واپس لے کے آنا چاہتا ہے. ہی وانٹس ٹو میک اسٹیل, ہی وانٹس ٹو میک فوڈ, ہی وانٹس ٹو ڈو ریگولر لائک پری ورلڈ وار 2 ٹائپ اسٹف. مینوفیکچرنگ ٹائم لگے گا, مینوفیکچرنگ کرتے ہوئے ٹائم لگے گا. آئی تھنک پالیسیز خراب کر دیا تھا نے ہاتھ مار کے. آئی تھنک پالیسیز جو ہے نا وہ یو ٹرن کرنا پڑے گا. غازہ کے اندر بھی وہ صرف مہلت دے رہا ہے اسرائیل کو کہ وہ کچھ اچیو کر پائے. ڈونلڈ ٹرمپ کو اچیومنٹس چاہیے, ریزلٹس چاہیے, سولوشنس چاہیے. ٹرکی نے نیٹلی سنبھالا نا سیریا کو. کوئی کمپلینٹ سنی ہے الیکشن سے پہلے؟ کیا کہہ رہا تھا یہ اپنی وہی تو بہت بڑی مائی فرینڈ اردوغان, ہی از ویری اسمارٹ, ہی ہینڈل سیریا ویری ویل. اس کو سمٹا ہوا ملک دنیا کا نقشہ چاہیے. ہی ڈزنٹ وانٹ رائتا. اب یہ رائتا جو ہے غزہ کا جو پہلے جو بائیڈن کے سر پہ تھا 6 مہینے میں کس کے سر پہ ہوگا؟ ٹرمپ کے. ٹرمپ ڈزنٹ لائک دیٹ. دیٹ از ناٹ دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشنز. پلس ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں بہت زیادہ لوگ کمپرومائزڈ ہیں یار. زائونسٹ بہت ڈیپ انفلٹریشن ہے, تو اس نے اس حد تک لپ سروس دینی ہے. تو پریکٹیکلی دیکھیں, ہم دیکھیں ریلیجیسلی دیکھیں اور سینٹیمنٹل ہمارے ایموشنز تو ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں 2 اسٹیٹ سولوشن نہ ہو. پریکٹیکلی دیکھیں امریکہ بینگ دا لیڈر آف دا ورلڈ, 1 اسٹیٹ ہونی چاہیے. 1 اسٹیٹ ہونی چاہیے بیکاز 2 اسٹیٹ رہے گی کانسٹنٹ آئی تھی کہ 1 اسٹیٹ ہونی چاہیے جہاں پہ یہودی بھی رہیں. جو 3rd اور 2nd جنریشن ہے, فرسٹ جنریشن کو واپس جانا پڑے گا یورپ اور امریکہ. اگر ابھی آئے ہو 6 مہینے پہلے تو دفعہ ہو واپس. ہم تو 40 سال پرانے والوں کو نکال دیتے ہیں. ماشاء اللہ. ہم پاکستان کو سکھانا چاہیے ان لوگوں کو. یہ بلکہ انہیں کے لیے پریزیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں. ہم بڑے نیک ہیں, ہم بڑے فارورڈ تھنکنگ ہماری وہ کہ بھائی ان کو مذاق کر رہا ہوں, ایسے نہیں ہے, ہم تو ظلم کر رہے ہیں. 2nd جنریشن یہودیوں کو رہنا پڑے گا. اگر آپ ایک پیسفل سولوشن چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ایک مسلمانوں نے یہاں حکمرانی کی ہے, اس سکون میں عیسائی اور مسیحی برادری اور یہودی یہاں رہے ہیں, اسی پالیسی پہ واپس جانا پڑے گا. اس کو کچھ دیر کے لیے بفر زون بنانا پڑے گا. اسرائیل the entity cannot continue my friend. اس کے وجود کے اندر ایکسپینشن ہے. It is not a threat to Palestine, it is a threat to Syria, it is a threat to Jordan, it is a threat to Lebanon, it is a threat to Saudi Arabia. It is a religious fanatic ملک یار. آپ کو آئیسس سے ڈر لگتا تھا, آپ کاسموپولیٹن ممی ڈیڈی آئیسس کو صرف دیکھ رہے ہو. فرق صرف کہ وہ یہودی ہیں اور وہ کیفے پہ جوائنٹ پیتے ہیں یا وہاں پہ کافی شافی چلتی ہے, وہ آئیسس ہی ہے برو. ان کی آئیڈیالوجی آئیسس ہی ہے. وہ لٹرلی بلیو کرتے ہیں کہ دنیا کا ورلڈ اینڈ ہو رہا ہے. ان کی ریلیجیس زائنزم از اے ملینیلزم ڈاکٹرن, رائٹ, ٹرن آف دا ملینیم میں ڈیولپ ہوتی ہے. ان بلٹ ریلیجیس بلیف ہے کہ قیامت آ رہی ہے. ہیو یو میٹ یور کزن جو یہ باتیں بلیو کرتا ہے؟ وڈ یو لائک ہم ٹو بی دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری؟ یو نو لیٹ الون اس کو پورا ملک دے دو آپ, رائٹ.
سو دیز آر یہ آئیڈیالوجی نہیں چل سکتی. اسرائیل ہیز ٹو گو. یہ دنیا کی سیفٹی کے لیے نہیں ٹھیک. عراق اسرائیل کی وجہ سے ختم ہوا. لیبیا از این اسرائیل کیوس. آپ مانیں یا نہ مانیں, میجورٹی آف دا کانفلکٹس مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل بیسڈ ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات تو ٹھیک ہے. سو اسرائیل, میں ایک پیور ہیومینیٹیرین آرگومنٹ سے کہہ رہا ہوں, میں ایفیکسی کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. دنیا فنکشن نہیں کر پائے گی اس ملک کے ساتھ. یہ ملک ان آف اٹ سیلف, آپ لوگ کہتے ہیں کہ سیریا میں کیوں ایکسپینڈ کر رہا ہے ایک لڑائی لڑتے ہوئے, بھائی وہ نہیں کرے گا, اس کا ریزون دیت ختم ہو جائے گا, اس کا ریزن آف ایگزسٹنس ختم ہو جائے گا. یہ پاکستان یونیک ملک ہے کہ وہ کبھی کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ, تو کبھی کہتا ہے کہ میرا مطلب پاکستان فرسٹ ہے, تو فلانا ہے, تو ہم چلتے رہتے ہیں. دنیا کی قوم ایسے نہیں چلتی, گڑام کر کے گل جاتا ہے ملک. 1 ملین کی ان کی گئی ہے, 1 ملین لوگ ایگزٹ کیے ہیں اسرائیل. 1 ملین لوگ ملک چھوڑ گئے ہیں یار 1 سال کی لڑائی کے اندر, because they became dissatisfied with the quality of life, or they became dissatisfied with the entity. The entity itself has to keep fighting. اس کے مذہبی ڈیمانڈ ہے کہ اگر وہ اپنی ریکوائرڈ مذہبی لینڈ جو ہے اس کو کانکر نہ کرے تو اس کا وجود جسٹیفائی نہیں ہوتا. جب غازہ لاسٹ ٹائم آکیوپائی کیا تھا اور سیٹلمنٹس تھیں اور جب ختم ہوئی تھیں, آج تک وہ مذہبی طبقہ کہتا ہے کہ تم نے سیٹلمنٹ کیوں ختم کی, یہ گناہ ہے, دہشت گردی کے حملے ہوئے تھے. یار انہوں نے ایک پرائم منسٹر مار دی اس چیز کے اوپر. آپ کو اندازہ نہیں ہے کس قسم کے مذہبی ایکسٹریمسٹ آپ ڈیل کریں. امریکہ کو بھی اندازہ ہے, میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں. دس راؤنڈ آف تھنگس نا, دس از دا لاسٹ راؤنڈ امریکہ جب ان سے کھڑا ہے, امریکن کے ساتھ کھڑا. دس از دا لاسٹ راؤنڈ. نہیں تو اس نے اوپس والی ٹویٹ تو ابھی نہیں کی. نہیں, یہ راؤنڈ آف فائٹنگ جو ہے, یعنی دس پرٹیکولر راؤنڈ آف فائٹنگ, دا لاسٹ ٹائم دس ٹوڈ اپ, یورپ کھڑا ہے, بھاگ گیا نا یورپ, بگوڑا ہو رہا ہے نا یورپ. امریکہ کے ساتھ بھی نکلنے کے چکروں میں امریکہ نہیں مزید برداشت کر پائے گا. دس از دا لاسٹ راؤنڈ. یہ نیتنیاہو کی جتنی پل ہے, اسرائیلی ایڈمن کی جتنی پل ہے, آپ مجھے بتائیں امریکن مین اسٹریم میڈیا کے اندر کتنی زیادہ اینٹی اسرائیلی ریٹرک الاؤ ہو رہا ہے. پہلی بار کبھی ہو سکتا تھا یہ کہ امریکہ کی مین اسٹریٹ پہ بات ہوئے. امریکہ کا ٹویٹر دیکھ لیں, آپ ٹویٹر کھول کے دیکھ لیں, اینٹی زائنزم کیا اینٹی سیمیٹزم کی حد تک وہاں پہ ریسزم بھی ہو رہا ہے. کیوں الاؤ کر رہا ہے؟ فار ہاؤ لانگ؟ یہ پہلی بار ہو رہا ہے نا. ڈیپ اسٹیٹ الاؤ کر رہی ہے نا, ڈیپ اسٹیٹ ایک نیریٹو بلڈ کر رہی ہے, ایک نیریٹو بلڈ کر رہی ہے. دے وانٹ ٹو ریموو دیم سیلز. امریکہ بھی ایک تھریٹ ہے. کیا امریکہ کے ملٹری ٹیکنالوجیز کبھی رشیا اور چائنا کو نہیں لیک کیے ہوئے ہسٹوریکلی اسرائیل نے؟ کیا امریکہ کی اپنی USS لبرٹی کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا؟ درجنوں امریکن فوجی نہیں مار دی تھی اسرائیل نے, کبھی معافی نہیں مانگی تھی؟ کیا انگلینڈ کے ہوٹل پہ بمباری کر کے انگلینڈ کے افسر نہیں مارے تھے, UK کے برٹش افسر؟ یہ نہیں پسند کرتے آپس میں. میں ڈونٹ وانٹ ٹو بی ریلیجس, بٹ قرآن کے اندر بھی یہی آتا ہے, ان کے آپس میں دل پھٹے ہوئے ہیں لیکن تم جانتے نہیں ہو. ہم ان کو دیکھتے ہیں مونولتھک بڑی اینٹی یہودی, ایسے نہیں ہے یار, انسان ہے یہ بھی, ان کے درمیان بھی ڈفرینٹ تعلقات ہیں, ڈفرینسز ہیں. میں ایک انگلینڈ میں بیٹھا ہوا تھا, وہاں پہ خیر میں ذکر نہیں تھا, انگلینڈ کے میں ایک انٹیلیجنس کمیونٹی کے بندے کو ملا ایک جگہ پہ کانفرنس پہ. تو اس نے کہا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے ڈیفینس سسٹمس, ہمارے جو ایریل ڈیفینس سسٹم اس کا چپ امریکن ہے, تو ہم نے وہ ڈپینڈنسی ختم کرنی ہے. وہ ہمارے لیے ذہن میں انسیپریبل ہے امریکہ اور انگلستان, ان کے ذہن میں نہیں ہے بھائی. یہی انگلینڈ اور فرانس ہے جو 200 سال کی لڑائیاں لڑ چکے ہوئے ہیں, جسٹ 200 years ago, 100 years ago. سو ایسے نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہوتا. ویری چائلڈش ویو آف ہسٹری ہمارے یہاں. مذہبی جو بھی آپ حضرات کے بھی نام لے رہے تھے, بہت بچگانا ویو آف ہسٹری ہے. یہ دانشور جو آپ سو کالڈ کلیم کر رہے تھے, دس ول کم ٹو پاس. لاسٹ ٹائم جب کروسیڈرز آئے تھے, اینڈ آئی سی دا اسرائیلیز ایز اے کروسیڈر پروجیکٹ, بیکاز اٹس اے یورپین کولونیل پروجیکٹ. اس کی کوئی اس کی پرٹیکولرز مڈل ایسٹرن نہیں ہے. یعنی یہودیت جو یورپین یہودیت ہے وہ ایک یورپین کولونیل پروجیکٹ ہے. دس اینٹی از, جب لاسٹ ٹائم یہاں پہ کروسیڈرز آئے تھے تو وہ 200 سال بیٹھے تھے, اس کو 100 سال پورے ہونے لگے ہیں اور ٹائم شرنک کر رہا ہے. تو آئی تھنک یہ 200 سال بھی ٹپا نہیں پائیں گے, آئی تھنک یہ 100 سال پورے نہیں ٹپا پائیں گے. یو کی ناٹ اسٹے ہیئر. لاسٹ ٹائم بھی یہی ہوا تھا جب کروسیڈرز آئے تھے, سیریا اور ایجپٹ سیدھے کیے صلاح الدین ایوبی نے, چماٹ کے باہر مارا ہے ان کو یورپینس کو. وہ یار ٹک ہی نہیں سکتے یار. دیر از اے ریزن آسٹریلیا میں ہر سیلیبریٹی کو اسکن کینسر ہوتا ہے, بیکاز دے آر ناٹ سپوز ٹو بی دیئر. ان کی چمڑی بنی ہوئی نہیں ہے آسٹریلیا کے لیے. جن کی چمڑی بنی ہوئی ان کا رنگ دیکھو جو آسٹریلیا کے لوگ ہیں, یہ دیس گائز آر ناٹ سپوز ٹو بی ہیئر. ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ سیئنگ اینی ون ڈزنٹ ہیو دا رائٹ ٹو لیو ویئر ایور دے وانٹ. اگر آپ کو گنجائش ملتی گو لیو ویئر ایور یو وانٹ, بٹ ڈونٹ کل چلڈرن. بٹ یو شوڈ نو ویئر یو آر سپوز ٹو بی. یو آر ناٹ سپوز ٹو بی ہیئر. اب آپ مثال لے لیں, نیتنیاہو کا اصل نام کیا ہے؟
It's not Netanyahu. آپ یہ ایک ایکسرسائز ہے فار بینجی دی آڈینس. آپ نے سارے اسرائیلی پرائم منسٹرز کھولنے ہیں پچھلے 10 اور آپ نے گراک یا کوئی بھی اے آئی سے پوچھنا ہے کہ ان کا اصل نام کیا ہے. کیا نام آئیں گے؟ برنسٹین, گولڈسٹین, ایسٹرن یورپین نام ہے, اور وہ اینڈ میں چینج کرتے ہیں آ کے. دے گیو ایچ ادر, جب آتے ہیں یہاں پہ آفس میں یہ مڈل ایسٹرن ٹائپ نام رکھتے ہیں. میں مذاق نہیں کر رہا. بینجامن کو بنیامین کر دیں گے. لائک یو آر ڈیلنگ ود اے فراڈسٹر اسٹیٹ. آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں 2 اسٹیٹ, کوئی بھی 2 اسٹیٹ نہیں مانتا. صرف علی بھائی کا اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی جو الرجی ہے وہ مذہبی طبقے کے ساتھ ہے. اینڈ اگر مذہبی طبقہ ایکس چیز کے ساتھ ہے تو ہم وائی کے ساتھ ہیں. It's just like وہ جو اسکول یارڈ پھڈا نہیں ہوتا. There is no principled stance. It is not. None of these people have a well thought out stance. I guarantee you. Neither as a matter of principle nor as a matter of policy. یہ نفسیاتی ایشو ہے کہ آپ کی میری لڑائی ہے. ملا کہہ رہا ہے کہ 1 state تو میں کہنا ہے 2 state. لو جی ڈپلومیٹک سولوشن. میں نے لاجیکل آنسر. That's the only thing. I love all these people, most of them. اچھے لوگ ہیں, بھلے لوگ ہیں, بٹ آئی تھنک دے ڈو اے ویری بگ ڈس سروس. آئی تھنک بچوں کو ریٹارڈ کرتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے. یہ اور آئی تھنک قبر میں کافی درد ہو رہا ہے, نکلتے ہیں. واو, درد ہو رہا ہے. Is your back hurting a lot? نہیں میں تو کانورسیشن کے اندر اچھا ان ڈیپتھ انالیسس کے اندر very sweet of you. سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہوں. آئی لائکڈ لاٹ آف تھنگس دیٹ یو اسٹیٹڈ. Thank you. یوزلی ہوتا نہیں کہ میں اتنا خاموش ہوں, لیکن جب باتیں مزے کی ہو رہی ہیں اور لاجک اچھا آ رہا ہوں آگے سے, سو سوچنے پہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں. تو جو میں نے آغاز کے اندر آپ کو کہا تھا کہ آن پوڈ کاسٹ جو ہے دے ہیو ڈن اے گریٹ سروس ٹو دا کمیونٹی بائی وائسنگ دیئر اوپینینس آن دیئر پوڈ کاسٹ, سفرنگ اپنے چینل ڈی مانیٹائز کروائے. تو دس از واٹ آئی مینٹ بائی دیٹ. مطلب دیر از اے لاٹ مور بائی دے. میرے سے زیادہ بہتر, زیادہ کیپیبل لوگ ہیں, ان کا پاس پلیٹ فارم نہیں ہے. فرق صرف یہ, میں یہ بھی بات واضح کرنا چاہوں گا. آپ بلائیں نا اپنے پلیٹ فارم پہ. بہت کوشش کرتے ہیں, سب کے انٹرویوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس حد تک کر سکیں. اس ایشو یہ ہے کہ فلسطین کے سے متعلق زیادہ تر کانٹینٹ اب پے وال کے پیچھے ڈالنا پڑتا ہے, جو ہماری سبسکرپشن ماڈل ہے. ٹھیک ہے, سوری 3000 والی آئی ہیڈ ٹو پلگ اٹ. برسن آف دا پوائنٹ پلگ کرنا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ بہت مشکل ہے. ٹویٹر اگر یہ ان بین کر دیں بہت آسان ہو جائے گی زندگی, بہت آسان ہو جائے گی. بٹ ٹویٹر ان بین نہیں کرنا, بیکاز پھر وہ دوسرا والا جو ایک جن ہے ہمارا PTI والا, فار اندر ڈے. For another day, I guess. Thank you for inviting me, and I love gourmet products. گورمے کی ایک پتیسا ہوتا ہے سفید رنگ کا, بہت اچھا لگتا ہے مجھے. گورمے کا پانی اچھا ہوتا ہے, گورمے کی اسپرائٹ اچھی ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ ایوری ون. آئی ہوپ یو انجوائڈ دا شو. اور اسماعیل قاسم کو اجازت دیجیے. یار اپنی فالوئنگ کو مجھے انسٹا پہ فالو تو کر لیں. میں پرسنل نہیں ہے انسٹاگرام. مجھے فالو کریں, آپ کو کیوں کریں برو. آپ کو فالو کریں. ہاں, اپنی آپ کی کمیونٹی میں جب آپ شیئر کریں گے اس کو تو وہاں سے آپ کی ویورشپ آئے گی. ان کو ذرا گھوم کے ریڈائریکٹ کر دیں میری طرف. یہ ہم لکھ دیں گے نا کہ یو کین لکھ دو پلیز فالو. میرا ایڈیٹر Why don't you tag yourself in the pin comment? اسماعیل قاسم پن کامنٹ. اچھا چلو ول ڈو دیٹ. That's smart. جس طرح علی بھائی کرتے ہیں. Salute to gourmet lovers. Salute to all patisa lovers. انجینئر محمد علی کلپس. اسماعیل قاسم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. Until next time. اللہ حافظ. Thank you.